بلال صاحب انمیوٹ کر لے. بلال صاحب سر آپ کہیں تو میں چلا جاتا ہوں, شاید ان کی آواز نکل ہے. نہیں سر میں چلا جاتا ہوں. اوکے درشکوں بائے بائے, بلال صاحب کی آواز آ. بلال ایڈم چلا گیا بھائی, بول دے ابھی. کیا خوف ہے یار ایڈم کا. بلال جب اتنے کالے تھے تو پھر اور چیزیں کتنی کالی, مطلب ٹارچ جلا کے دیکھنا پڑتا تھا کیا؟ بلال انمیوٹ کرو, آپ میوٹ کرو. ارے بلال کچھ انمیوٹ کر لے بھائی, 5 تک گنوں گا. ہاں ارے ایڈم گیا تو انمیوٹ ہو گیا. ہاں بلال ہاں یہ بھی بھاری تھا. ایک تو بولا اللہ سب کے اندر ہے, پھر پلٹی بھی مارا اس نے. یار آپ لوگ کو بلال کی آواز آ رہی ہے ساجد؟ نہ بلال اس کا پچھواڑا لال ہوگا اسی لیے بے لال ہے. بلال کچھ بولے گا بلال؟ پھر میوٹ کر لیا. کرتا ہے, ہاں میوٹ کرتا ہے, پھر میوٹ کرتا ہے, انمیوٹ کرتا ہے, بار بار یہ کرتا ہے, آگے پیچھے کر رہا ہے. اس کے مائک وائک میں کچھ ایشو ہوگا. بلال پھر سے ری جوائن کر لے بھائی. بلال پھر سے ری جوائن کر لے, ٹھیک ہے. یہ کون ہے چائنیز جیسا نام رکھ کر کے یار؟ جی جناب. جی ساحل بھائی کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں سر؟ جی آپ پہچانے مجھے؟ ہاں شاید آپ اس دن اینڈم کی اسٹریم میں آئے تھے. نہیں آزن والا مومن پہلے ایک دم سب سے پہلے آپ کے پاس آیا تھا, آزن سنایا تھا نا, ایک مسلم. ہاں بولیے نا جناب. جی سوری, آپ نے بنگلہ میں لکھا ہے کیا اپنا نام؟ ہاں ایکچولی ہم لوگ بھی ایکٹیویزم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب ہم لوگ بھی ایک مسلم ہے تو بنگال میں اسٹریم کرتے ہیں, تو اسی لیے بنگالی میں نام ہے, چینج نہیں کر سکے. زبردست, کوئی مشکل نہیں. جی جناب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نے؟ تو آگے جی کیا کہیں گے؟ ہاں ایکچولی میں بس چھوٹا سا, ایک منٹ ابھی دیکھیے ٹھیک ہوگا, ابھی ٹھیک ہے. ہاں آپ کے لیے جی, شاید پنکھا چلا تھا اسی لیے. تو ایکچولی میں یہ بولنے آیا تھا, جب عمر کا بات ہوا تھا نا, ایج کا بات ہوا تھا, مطلب جس ایج میں میچورٹی وہ لوگ سمجھتے ہیں, تو یہ لوگ لڑکوں کا بات بول کے بھی ایک چیز سیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لڑکیوں کا بھی عمر اسی ایج میں سیٹ ہو اور یہ لوگ چائلڈ میرج کر سکے. یہ ایک بہت مطلب بڑا ان لوگوں کا ساتھ ہے, سمجھ پا رہے ہیں؟ ارے بھائی چائلڈ میرج تو ایک بار سے چل جائے گا. یہاں پہ تو اسلام جو ہے وہ آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بوڑھے ہوتے ہوئے بھی بچی سے شادی کر سکتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی وہی, بچہ پیدا ہونے کے بعد کبھی بھی شادی کر سکتا ہے. یہ بھی چیزیں میں نے پڑھا ہے کچھ جگہوں میں. تو یہ لوگ مطلب اتنا مطلب گول گھماتے اور اتنا مزے لے رہے تھے آپ لوگ اکیلے, تو سوچا میں بھی تھوڑا جوائن کر کے مزے لے لوں, اسی لیے میں کنیکٹ ہوا تھا. ویسے میں باہر سے ہی سنتا ہوں. بائی دا وے آج کا اسٹریم بہت مست تھا, اسٹارٹنگ سے میں نے سنا ہے, زبردست اسٹریم ہوا آج. تھینک یو. اچھا تھوڑا آپ کا مائک میں نا تھوڑا ایشو ہے, جس طرح سے تھوڑا سا پرابلم ہو رہی ہے. اگر ہیڈ فون نکال لیں. اینڈ ہرش گپتا بھائی بیک اسٹیج پر ہے, آپ لیو کر جائیں, آپ نان مومن ہیں, بلاک ہو جائیں گے ورنہ. ہاں دیکھیے میں نے مطلب مائکرو فون کنیکٹ ٹھیک کر لیا ابھی. جی بھائی, اور کچھ کہنا چاہیں گے؟
जी नहीं, बस इतना ही था। थैंक यू सो मच कनेक्ट करने के लिए। बाय। थैंक यू थैंक थैंक यू यू भाई, काम करते रहिए बांग्ला में, और जो बाकी दूसरे एक्स मुस्लिम्स हैं जो बांग्ला में काम कर रहे हैं, जैसे अल्लामा जस्टिस साहब है, और भी लोग हैं, आप उनके साथ भी मिलके अपनी एक्टिविज्म को जारी रखें। ठीक है प्यारे भाई, जी जी, श्योर श्योर श्योर। चलिए बहुत शुक्रिया। अगर आपका थैंक यू। चैनल भी अगर चैनल आप चाहते हैं कि हमारे वहां से प्रमोट हो, तो आप चैनल का लिंक प्राइवेट चैट में डाल दें, हम शेयर कर देंगे। जो जो बांग्ला जानता है वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। नहीं, एक्चुअली मेरा कोई पर्सनल चैनल नहीं है, लेकिन आसिफ भाई से अभी तक बात नहीं हो पाया है। आप आपके साथ आपको मैं उनका मेल आईडी व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप एक बार मेल कर दीजिए ना उन्हें। वो बिजी रहता है ना, तो मेल का रिप्लाई ज्यादा जल्दी दे पाते हैं। तो अगर वो आपके स्ट्रीम में आ पाते, तो आप एक दिन बोल रहे थे ना आसिफ भाई के लिए, तो मैं हाँ उनका मेल आईडी आपको भेज दे रहा हूँ। ओके, ठीक, व्हाट्सएप में। जी जी भाई, ओके, गुड नाइट। सो वेरी मच। अरे बिलाल, आना है तो जल्दी आ भाई, नहीं तो अभी स्ट्रीम क्लोज कर देंगे हम। यार, आज बिलाल फुल अगर आना कॉमेडी है हुई तो यार। जल्दी आओ। हाँ, तब तक हम सुपर चैट्स ले लेते हैं, अगर बिलाल आता है तो ठीक है, वरना फिर हम एडम साहब से थोड़ी बात करके स्ट्रीम क्लोज कर देंगे। शौकीन काफिर कह रहे हैं आज की स्ट्रीम से साफ है कि मोमिन्स की बुरी जली। बिल्कुल आपने सही कहा। रोशन थरू जी बहुत बहुत शुक्रिया। विक्की मंडल साहब कह रहे हैं ऐसे लोगों की वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। एपीएस जी कह रहे हैं आयतुल कुर्सी में जहां काफिरों को लानत दी जाती है उसकी डिटेल बता दीजिए, किसी मोमिन को परोसा है। आयतुल कुर्सी में काफिरों के बारे में कहा है? तो सारा अल्लाह के बारे में। लेकिन आयतुल कुर्सी वहां काफिर तक खत्म नहीं ना है। आयतुल कुर्सी उसके आगे भी है, लेकिन पढ़ते वहीं तक है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। यहाँ तक पढ़ के रुक जाते हैं, लेकिन इसके आगे भी काफी तवील है। अच्छा, लेकिन उसमें काफिरों के लिए कुछ कहा गया है? मेरे को तो नहीं, नहीं ध्यान सिर्फ है। अल्लाह की वहदानियत का इकरार है, उसके अल्लाह और कुर्सी का जिक्र है। जी, एपीएस भाई आयतुल कुर्सी में नहीं है भाई। विक्की मोंडल थैंक यू सो वेरी मच। फनी वीडियोस कह रहे हैं दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड कोइटस इंटरप्टस रिमूविंग बिफोर इजैकुलेशन। बिल्कुल फन वीडियो साहब, सही फरमाया आपने। शौकीन काफिर कह रहे हैं मोरल ऑफ द स्टोरी ट्रस्ट मोमिन्स एट योर ओन रिस्क। एग्जैक्टली। एंड मियां शौकीन मलकोआ, काफिर भाई को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। शौकीन काफिर भाई ने मेरे लिए एक हेडफोन भेजा है। जी, आवाज अच्छी जा रही है साहिल साहब? क्लीन है? मस्त है, मस्त है एकदम। हाँ, तो शौकीन काफिर भाई थैंक यू। मुझे इसकी ज़रूरत थी और शौकीन काफिर भाई ने पूछा, तो मैंने बतलाया, तो इन्होंने उसको प्रोवाइड किया। थैंक यू शौकीन काफिर साहब। थैंक यू सो वेरी मच शौकीन काफिर भाई। मियां मलकोवा, मेरा काम आसान। बिल्कुल आपका काम आसान हो जाएगा। भूषण बोरा बोरा जी कह रहे हैं भाई जिसकी बचपन ले ली होगी उसके मुताबिक 13 की उम्र अडल्ट एज होगी। बुरा हुआ है यार उसके साथ। आई गॉट इट हिज कॉन्सेप्ट। Akash Gandhi, the juvenile law sets the legal age of adulthood at 18 in Saudi Arabia। वो पता है वो सऊदी के नहीं, वो अपने इसके हिसाब से वो बोल रहा था, अपना क्या कहते हैं उसको, शरिया के हिसाब से बोल रहा था। युवराज सिंह, मिनिमम एज ऑफ अडल्टहुड इन सऊदी अरेबिया ईरान इज 18। नहीं, मैं इस वजह से उसको इस बात पे नहीं पकड़ा क्योंकि मैं चाह रहा था कि वो 13 पकड़ के चले, क्योंकि ये इस्लाम की बात कर रहा था। सऊदी करे, ईरान करे या नहीं करे, उससे क्या फर्क पड़ता, वो थोड़ी ना इस्लामिक देश है। मतलब इस्लामिक देश इन द सेंस वहां पे पूरी तरीके से शरिया लॉ जो है वो नाफिज नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो इट डजंट मैटर कि वहां 18 है या नहीं है, 13 है या नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इस्लाम की नजर में 13 साल का बच्चा जो है वो एक अडल्ट हो जाता है, एंड ही इज आई मीन ही इज रेडी फॉर अ कैपिटल पनिशमेंट 13 साल की उम्र।
اور 13 سال جیسے کہ ہم نے بتایا آپ کو 13 سال میں ایک بچہ جو ہے وہ 8ویں کلاس میں ہوتا ہے. شتابدی بنی تھینک یو سو ویری مچ. وشنو کرشن کہہ رہے یہ امام ہے چھوٹے ہیں اس کا اس لیے شرما رہا ہے. یہ وہ مسلم بھائی دکھلا ہی رہا تھا جو ٹیسٹ دینے کے لیے ریڈی نہیں تھا. انوج بھارگو جی تھینک یو سو ویری مچ. اور کہاں ہے ہمارے بلال رضا صاحب آئے ہیں. چلیے جی بلال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال پیارے بھائی؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے؟ جی ہم بھی ٹھیک ہے. سر مومن ہیں آپ؟ جی بالکل. پکے والے ہیں کچے والے ہیں؟ پکے والے. پکے والے. 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتے ہیں سر؟ نہیں اتنا بھی پکا نہیں مطلب یہ لائک اچھا. اچھا کچے مومن ہیں آپ. جی. اوکے. کوئی سورہ سنا سکتے ہیں جناب؟ جی سورہ کوئی سنا سکتے ہیں؟ جی بالکل. سنائیے. سورہ فاتحہ سنا دوں؟ سنا دیجئے. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. التحیات یاد ہے آپ کو؟ جی 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 سنا دیجئے وہ بھی. اوکے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بس ختم ہو گیا اتنے پہ؟ پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بہت شکریہ. جی جناب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کچھ نہیں آپ لوگ سے بس حال چال احوال پوچھنا تھا. لاسٹ ٹائم میں ایڈم صاحب کی جو اسٹریم تھی اس میں آیا تھا وہ بھی پچھلے 2-3 ہفتے پہلے. تو اچھا بھائی بیچ میں ایک منٹ آپ میوٹ کر لیں ذرا. کیا آپ اوکے. نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے یا ابھی مومن ہیں؟ بس اتنا جواب دے دیں اس کے بعد. میں بتاؤں؟ جی فٹ سے بتا دیں 1 سیکنڈ میں. جی ابھی تو میں ہوں اسلام میں ہوں. چلے کوئی نہیں. اصل میں مسئلہ کیا ہے آپ کے پیچھے سے نا اذان کی آواز آ رہی تھی تو کچھ پرابلم نہ ہو جی جائے اس لیے کہ جیسا مناسب سمجھیں آپ. نہیں دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت میں چھت پہ بیٹھا ہوں اور کیا کہتے ہیں اس لیے فجر کا ٹائم ہو رہا ہے یہاں کراچی میں. آپ اگر آپ مومن ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر آپ گفتگو کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں. اور اسلام اگر جو چھوڑ دیتا ہے نا اس کے لیے پرابلم ہوتی ہے. پھر بعد میں ہم لوگوں کو اس پارٹ کو کٹ کرنا پڑتا ہے. بڑی پریشانی ہوتی ہے پھر. اس لیے میں نے آپ سے پوچھا. تو نوٹ ڈاؤن. چلے پھر میں ساجد 6 گھنٹے کے اوپر تو ایڈٹ کا آپشن بھی نہیں آتا ہے. اچھا ہاں چلیں پھر ایک کام کریں میں تھوڑی دیر کے لیے پھر میوٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو کوئی ایشو نہ ہو. آپ جب تک ارے ہمیں ہم ایشو کو نہیں ہے. کوئی ہمیں نہیں ایشو ہے. جی ہم کو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو کچھ ایشو نہ ہو اس وجہ سے ہم کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے یہ بتاؤ ابھی تک اسلام میں کیوں ہو؟ ابھی تک اس لیے کہ میں یقین جانے شاید آپ کو یاد نہ ہو میں اس سے پہلے بھی آیا تھا اسٹریم میں 2-3 ہفتے پہلے. اس ٹائم ایڈم سر کی جو ہے وہ اسٹریم چل رہی تھی تو اس کا جو ٹاپک تھا وہ والا جو گائے اکبر یا اللہ اکبر والا شاید آپ کو یاد ہو. یاد ہے. تو اس میں لاسٹ میں آیا تھا تو اس میں بھی یعنی کہ میں اس ٹائم میرا فرسٹ ٹائم تھا میں سن رہا تھا
تو میرے بھی ذہن میں پھر کچھ سوالات تھے اس کو لے کے اس ٹاپک میں نا، تو پھر میں نے ایڈم بھائی سے ڈسکس کیا تھا اور پھر وہی باتیں کلیئر ہوئی تھی. پھر اس کے بعد سے جو ہے میں سننے لگا آپ کے اور ایڈم بھائی کے جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھنے لگا. تو آج آپ کو جو ہے مطلب لائیو دیکھا تو میں نے بولا چلیں بات چیت کر لی جائے. تو ابھی تک اسلام میں ہو کیوں؟ جب ایڈم صاحب نے آپ کو وہ چیز بتا دی تھی اس دن اور آپ جی کے جی سمجھ میں بھی آ گئی، تو پھر ابھی تک کیوں ہو اسلام میں؟ دراصل ایک چیز ہے نا، وہ جو چیز جو بچپن سے ہی آپ کے اندر بلٹ ان ہو یا آپ کو فیڈ کروائی جائے مائنڈ میں، تو وہ ایک دم مائنڈ جو ہے آپ کا اچانک سے ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا. یقین جانے میں اس وقت بہت سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، ذہن میں بہت سارے سوالات بھی آتے ہیں. اور یقین جانے اس دن جب لاسٹ ٹائم میں اسٹریم میں تھا نا، تو آپ لوگ سے بات چیت ہو رہی تھی، تو اس ٹائم نا پتہ نہیں میرے مائک میں کوئی ایشو ہو گیا تھا نا، تو پھر کیا کہتے ہیں، تو میں نے وہ اپنا مائک آف کر کے اسپیکر پہ بات کر رہا تھا. تو یہی ٹائم چل رہا تھا اس وقت. تو پھر جو ہے کہتے ہیں میری امی بھی آ گئی تھی، تو انہوں نے سن لیا تھا. تو پھر جو ہے پھر میں نے فوراً سے نا پھر اپنا میوٹ کیا. تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر میں نے بھائی لیو وہ کر سب تو دی تھی. ہے، لیکن مطلب ابھی جو بنیادی وجہ جو ہے آپ کے اسلام میں رہنے کی وہ یہ ہے کہ چونکہ بچپن سے یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ڈالی گئی ہے، اس وجہ سے جلدی سے آپ ڈیسیژن نہیں لے پا رہے، رائٹ؟ بالکل. اوکے. تو دیکھیے یہ ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بچپن سے چونکہ یہ ساری چیزیں ڈالی جاتی ہے تو اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن دیکھیے بھائی کہ ہم انسان ہیں، رائٹ؟ اور بالکل. ہمارے پاس عقل بھی ہے. ارے ایڈم سر بھی آ گئے. ہاں ایڈم صاحب بھی آ گئے. جناب تو بلال کیسے؟ صاحب، سر ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن سر آپ ساحل صاحب سے پہلے بات کر لیجئے، وہ آپ کے جی جی رشتے دار بالکل ہیں. بالکل بالکل میں سن رہا ہوں. جی تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم انسان ہیں، ہمارے پاس عقل بھی ہے، رائٹ؟ جی جی ہے نا؟ اور اس عقل کا استعمال کر کے ہم جو چیز غلط ہے یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور جو صحیح ہے اس کو صحیح ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، فیصلہ یہ لے سکتے ہیں، ہے نا؟ بالکل تو بالکل اب بالکل. چاہے بچپن سے ہمیں کوئی بھی چیز ڈالی گئی ہو، لیکن اگر وہ ثابت ہو جائے کہ یہ غلط ہے تو بہتر یہی ہے نا کہ اس کو غلط سمجھا جائے اور اس سے نکلا جائے. کیا کہتے ہیں ساحل بھائی، آپ سے ایک بات کہوں، اگر میں آپ کی بات پہ مطلب ایگری کرتا ہوں، لیکن اگر میں یہ چیز پہ مطلب ایکسیپٹ کر لوں، پر میں اس پہ نا مطلب بالکل آزادانہ طور پہ جو ہے اس پہ عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ تو وہ ایک الگ ابھی مسئلہ ہے. سر وہ تو ہے. یہاں جی پہ جی بالکل. تو آپ ذرا غور سے سنیے گا. آپ جی جی ابھی بھی تو آزادانہ طور کے اوپر مینٹلی اینڈ فزیکلی اسلام پہ عمل نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کا دماغ کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، آپ نے سمجھ لیا اس بات کو، لیکن آپ کی بچپن کی جو اپ برنگنگ ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے چھوڑنا بھی نہیں. تو منافقت کی زندگی تو آپ اس وقت اپنائے ہی ہوئے ہو، تو لائن کے دوسری طرف آ کے بنا لو. کیا ہوا؟ اتنی خاموشی کیوں ہو گئی؟ بھائی کی آواز نہیں آ رہی. لگتا ہے بھائی کے دل پہ لگی یہ بات. بھائی ڈسکنیکٹ ہو گئے، ہو سکتا ہے امی آ گئی ہو اس دن کی طرح. ابھی بتایا نا اس دن امی آ گئی تھی آپ کے اسٹریم میں جب آئے تھے. چلو کوئی بات نہیں جی.
امی کو بھی خوش رکھنا ہوتا ہے and I can understand. لیکن یہ ایک بڑی پرابلمیٹک سی سچویشن ہے کہ ایک سائڈ کی منافقانہ زندگی تو قبول ہے لیکن دوسری سائڈ کی منافقانہ زندگی قبول نہیں ہے. تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر یہ مجھے یوٹیوب پہ سنیں گے تو بہرحال مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہے کہ شاید اسلام صحیح ہے. تو وہ جو چیز ہے نا جو آپ کو ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ شاید اسلام صحیح ہے، اس چیز کو سوچئے اور پھر آئیے تو آپ کو اس چیز کا جواب دیں گے. کیونکہ منافقانہ زندگی تو آپ اس وقت گزار رہے ہیں. تو مسئلہ یہاں پہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں جنت جہنم کا لوچا چل رہا ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اصل میں. کیوں ساحل بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. اب وہ بات کرتے تو سمجھ میں آتا، آنے لگتا واپس دیکھتے ایک بار. ہاں پوچھ لیجیے آپ. کیوں ہیلو، جناب کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ I'm really sorry ایڈم سر، میرا نیٹ کا ایشو ہو گیا تھا تو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ بات دوبارہ جاری کیجیے گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہہ رہا تھا میرے پیارے بھائی کہ منافقانہ زندگی تو آپ اس وقت بھی گزار رہے ہیں کیونکہ آپ کو کنفرم ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن آپ اپنے پیرنٹس کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہے یا بچپن کی اپ برنگنگ کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہے. تو منافقانہ زندگی تو آپ گزار رہے ہیں، تو تصویر کے دوسرے سائڈ پہ جا کے گزار لیں منافقانہ زندگی. مطلب کہنے کا میں سمجھا نہیں کہ تصویر کے دوسرے پہلو میں جا کے کیسے. دیکھیں نا اس وقت آپ اسلام میں ہیں لیکن نہیں ہاں ہیں، ہاں ہاں کریکٹ؟ ہاں اور آپ ہاں اسلام میں نہیں اس وجہ سے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ لگ چکا ہے یہ بات کہ اسلام صحیح نہیں ہے، لیکن آپ اپنے پیرنٹس کی وجہ سے یا فیملی یا سوشل لائف کی وجہ سے اسلام نہیں چھوڑ رہے، کریکٹ؟ ہاں. اوکے، تو اس کا مطلب ہے آپ منافقانہ زندگی گزار رہے ہیں، کریکٹ؟ تو اب کیا کیا جائے؟ نہیں نہیں ایک یہ سیکنڈ پہلے میں نے یہ نہیں پوچھا کیا کیا جائے، میں نے کہا کریکٹ. مطلب وہی نا ایک کنفیوژن ہے ذہن میں نہیں کہ کنفیوژن اب نہیں ہے. ایک سیکنڈ کنفیوژن ہے یا آپ کو کنفرم ہے؟ میں یہی بات سمجھنا چاہ رہا ہوں. کس بات کی؟ آپ کو کنفرم ہے کہ اسلام غلط ہے یا آپ کو ابھی بھی کچھ کنفیوژن ہے کہ ہو سکتا ہے اسلام صحیح ہو؟ کنفیوژن ہے. اوکے یہی تو تو میں یہ نے بولے کہا نا. ان سے نہیں ابھی نہیں ابھی جو میں آپ کی بات میں نے سنی تھی اس سے ایسا لگا کہ آپ فیملی کی وجہ سے ابھی تک اسلام میں ہیں. اوکے، کنفیوژن کس چیز پہ ہے وہ بتائیے. کنفیوژن بہت ساری چیزوں پہ ہے. اب ایک پہ آگے کیسے رکوں میں، یہ تو ساری بات ہے. یہ اوکے. یقین جانے آپ کی میں ویڈیوز دیکھتا ہوں پچھلے کچھ ہفتوں سے دیکھ رہا ہوں، 1-2 ہفتوں سے. تو یقین جانیے آپ کی ساری باتیں وہ قابل قبول ہوتی ہیں کیونکہ آپ ایویڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں. اس میں کوئی مطلب ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو بھی چیز آپ پریزنٹ کرتے ہیں وہ ایک اوتھینٹک ہوتی ہے. آپ کا جو مدعا ہوتا ہے وہ بالکل مطلب آپ کی اس پہ پورا ورک آؤٹ ہوتا ہے. آپ ورک کر کے آتے ہیں تو اس پہ. کنفیوژن کس چیز پہ ہے؟ اگر ہماری ہر بات صحیح ہوتی ہے اور ہم ویریفائڈ بات کرتے ہیں اور ڈیٹا دکھا تو کنفیوژن کس چیز پہ؟ آئی وانٹ ٹو نو کہ اپنی ٹاپ 10 کنفیوژنز بتائیں. چلیں ایسا کریں آج کے دن کے لیے ٹاپ 2 کنفیوژن بتا دیں، 8 باقی کسی اور دن کر لیں گے. پہلی ٹاپ. تو ہاں وہ میں یہ بتاؤں گا کہ کیا کہتے ہیں کہ وہی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی کہ جو ایک چیز آپ
کو بچپن نہیں، جو سے بچپن سے پڑھائی گئی ہے وہ کنفیوژن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ ایک پروگرامنگ ہوتی ہے، اور پروگرامنگ کو چینج کیا جاتا ہے، اس میں بتائیں نا مسئلہ کیا ہے اس میں. اس کو میں حل نہیں کر سکتا نا، یہ حلیبل نہیں ہے، یہ میں دکھا نہیں سکتا آپ کو، ٹھیک ہے. میں تو دکھا رہا ہوں، ورنہ آپ میری 2 سال کی ویڈیوز دیکھ لیں، میرے خیال میں ہاری کنفیوژن ویسی صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو بچپن سے جو پڑھایا گیا تھا اس کو چھوڑ دیں. بچپن میں آپ کو پڑھایا گیا تھا ختیجہ 40 سال کی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے پاس ایک بھی ایج نہیں تھی ختیجہ کی 40 سال کی عمر کی، ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. ختیجہ 28 سال کی تھی یا 32 سال کی تھی یا 31 سال کی تھی جب محمد 25-26 سال کا تھا. تو اتنا ایج ڈفرنس ہی نہیں تھا. آپ لوگوں نے 40 سال کی روایت پکڑی جو جس کے ساتھ چین آف نریشن بھی نہیں ہے، چین ہی نہیں ہے. تو جس کے ساتھ چین نہیں ہوتی وہ فیبریکیٹڈ حدیث ہوتی ہے، فیبریکیٹڈ روایت ہوتی ہے. آپ نے فیبریکیٹڈ روایت صرف اس لیے پکڑی کہ عائشہ کی 9 سال کی عمر کو جسٹیفائی کر سکو، بس، اور کسی لیے نہیں. ورنہ آپ کو پکڑنی چاہیے تھی 28 سال کی ایج. اس کے ساتھ کم از کم چین تو تھی، اگرچہ وہ ضعیف تھی. یا آپ کو پکڑنی چاہیے تھی 31 یا 32. ان کے ساتھ چین تو تھی، ایٹ لیسٹ ضعیف ہی تھی لیکن تھی تو صحیح. تو بیسیکلی آپ نے پکڑی 40 سال کیوں؟ ایک فیبریکیٹڈ روایت کیوں پکڑی؟ تاکہ عائشہ کی ایج کو جسٹیفائی کر سکو. محمد بڑا اچھا تھا، بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، ہے ہی کہیں نہیں. علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی جانا پڑے، کہیں پہ یہ حدیث ہے ہی نہیں. تو میرا مطلب ہے آپ میجر چیزیں جن سے اسلام کو ڈیفینڈ کرتے تھے وہ موجود ہی نہیں ہیں. اس کے علاوہ باقی پرابلم جو آپ کو دکھائی گئی ہیں وہ تو ایک سیپریٹ پرابلمز ہیں. تو بچپن سے جو اپ برنگنگ آپ کی ہوئی وہ انہی چیزوں کو دکھا کے ہوئی نا. دینیات کی کتابوں میں کیا لکھا ہوتا تھا؟ بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، یہ لکھا تھا. 40 سال کی عمر کی بوڑھی سے شادی کی، یہ لکھا تھا. وہ ساری کی ساری تو ہے ہی نہیں، کہیں پہ ہے ہی نہیں. صحیح تو چھوڑو دور کی بات، ضعیف بھی نہیں ہے، فیبریکیٹڈ روایات ہیں. ہم سے لوگ آ کے مانتے ہیں کہ صحیح حدیث دو. جس کو دینیات میں پڑھتے رہے بچپن سے وہ آپ پڑھتے رہے فیبریکیٹڈ روایات. تو بھائی پھر وہ تو بچپن کی اپ برنگنگ تو ختم ہو گئی. اب مجھے آپ اپنی بات بتاؤ، وہ کون سی چیز ہے جو رہ گئی ہے آپ کی؟ ابھی میرے یقین کرے ذہن بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں. میں انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم آؤں گا نا تو میں اپنے نا آپ کا سیٹرڈے کو ہوتا ہے نا لائیو اسٹریم؟ میرا سیٹرڈے کو ہوتا ہے، بٹ وہ پھر ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ ہوتا ہے نا، اس طرح اوپن چیٹ نہیں ہوتا. سر آپ ایسا کریں کہ آپ ٹائم لیں، ٹھیک ہے، جلد بازی نہ کریں، ٹھیک ہے. ہاں یہ آج کیا ہے؟ ٹیوزڈے، ٹھیک ہے. جی جی وینسڈے مارننگ ہو گیا، ٹھیک ہے. جی جی ٹیوزڈے نائٹ والی اسٹریم میں ساحل کی 7 days لیں جی جی اور اپنے 7 بہترین آرگیومنٹ تیار کریں، ہاں ٹھیک ہے. جی جی اور گھر میں اتنی لیٹ نہ آنا کہ اماں جاگ جائیں فجر کے لیے. رات کو 12 بجے جب آپ کا ٹائم ہوگا نا، جب آپ کے پاس رات کے 12 کو بج رہے ہوں گے، 1 بج رہے ہوں گے، اماں گہری نیند سو چکی ہیں، اب آپ اوپر آ گئے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ 2-3 گھنٹے لگائے جائیں. ایک زمانے میں ہم نے فیض اعظم کے ساتھ اس طرح 2-3 گھنٹے لگائے تھے، ٹھیک ہے. جی تو جی آپ کے ساتھ 2-3 گھنٹے لگائے جا سکیں، بہترین آرگیومنٹ اپنے پکڑ کرانا ریفرنس کے ساتھ کہ بھائی یہ آرگیومنٹ ایڈم نہیں توڑ سکتا، اگر یہ ٹوٹ گئے تو میں ہپوکریٹ کی زندگی تو گزارنی پڑے گی مجھے، لیکن لائن کے اس طرف نہیں، لائن کے اس طرف، یعنی کہ مرتد کی لائن میں. جو ریڈ لائن ہے نا، جو کراس جی جی نہیں ہوتی، وہ آپ کراس کرنے کے بعد ہپوکریٹ کی زندگی گزاریں گے، کیونکہ سوسائٹی کی وجہ سے اور فیملی کی وجہ سے
جب تک آپ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہو جاتے اور اپنی جاب وغیرہ میں کھڑے نہیں ہو جاتے, تب تک جو زندگی گزاریں گے وہ ہپوکریٹ گزاریں گے لائن کی دوسری سائڈ پہ. سو آپ نہ تو فرائیڈے کو آؤ, نہ آپ سیٹرڈے کو آؤ, آپ ویکینڈ بھی لو, ویکینڈ میں اسپیشل تیاری کرو, اپنے بہترین آرگیومنٹس کی, ان کے لیے جو ریفرنس ہے وہ بھی اکٹھے کرو, بڑے سے بڑے اسکالرس کو سنو, ایک نہیں دو نہیں 3 اسکالر کو سنو جن کے لیے آپ کہتے ہو کہ یار یہ والی چیز جو ہے نا, یہ اس کی وجہ سے میں اسلام میں ہوں, ٹھیک ہے, وہ والے بہترین آرگیومنٹس, اسکالرلی ریفرنسز, سب کچھ تیار کرو, ٹیک یور ٹائم, کیونکہ یہ آپ کی پوری زندگی کا معاملہ ہے, میں آپ کو نہیں چاہتا آپ جلد بازی کرو. سو ٹیک فل ٹائم, اسکالرلی ریفرنس سے تیاری کرو, اور نیکسٹ منڈے کو, اور اگر نیکسٹ ٹیوزڈے کو, اور نیکسٹ ٹیوزڈے کو بھی نہ آ سکے کوئی مسئلہ نہیں ہے, نیکسٹ فرائیڈے آ جائے گا. ٹیک اگر 7 days نہیں 10 days لینے ہیں 10 days لو, مگر ٹاپ ناچ 5 to 7 آرگیومنٹس تیار کرو کہ اگر یہ ٹوٹ گئے تو میں اسلام چھوڑوں گا. اچھا ایڈم بھائی, یہ میں نے پوچھنا تھا کہ ساحل بھائی ہفتے میں 2 دفعہ اسٹریم کرتے ہیں؟ جی, ساحل بھائی ٹیوزڈے کو اور فرائیڈے کو کرتے ہیں, میں سیٹرڈے کو کرتا ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہو گیا. لیکن میں نہیں چاہتا آپ جلد بازی کرو. کیوں؟ کیونکہ جب آپ وہاں پہ آؤ گے اور آپ مجھے آگے یہ کہو گے نا یار میں نے اس کو نہیں پڑھا تھا, وہ پھر کام خراب ہو جائے گا, پھر وہ اگلی باری میں بات چلی جائے گی, پھر وہ اس سے اگلی بار نہیں. I want you to prepare fully. یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھو, بکس کھولو, بکس میں پڑھو, جس میں یوٹیوب میں ویڈیو میں بندے نے کچھ کہا اس کو جا کے بک پہ سرچ کرو, انٹرنیٹ پہ سرچ کرو, sona.com پہ سرچ کرو, قرآن پہ سرچ کرو, تفسیر میں سرچ کرو, دیکھو, فل آرگیومنٹ بناؤ, پرپیئر, ایسا پرپیئر کہ میں کہتا ہوں کہ تم کو کہ تم اس میں چیتے ہو, جب اپنے آپ کو سمجھو گے نا تم اس میں چیتے ہو گئے ہو, پھر آنا تیاری پکڑ کے بہترین قسم کی. آپ کی زندگی کا معاملہ ہے, رائٹ؟ بالکل ایگزیکٹلی. تو چونکہ زندگی کا معاملہ ہے تو اس زندگی کے معاملے میں کوئی بندے کو 5-10 دن کی تیاری کرنی چاہیے نا. بالکل بہترین. تو تیاری کریں فل ٹوس قسم کی. ایون اگر آپ تیاری کرتے وقت ہماری کسی ویڈیو میں سے اس کا اینٹی ریفرنس لینا چاہیں تو وہ بھی لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری ویڈیو سے اس کا اینٹی نیگیٹو ریفرنس بھی لیں, اس کا توڑ بھی سرچ کریں کہ اس کا توڑ کیا ہے, اور فل ٹوس تیاری کریں. بڑے بڑے اسکالرس کو سنیں, انگریزی اسکالرس کو, ہندی اسکالرس کو, ان کے ریفرنسز کو ویریفائی کریں, اور پکا کڑوس تیار کریں. ٹھیک ہے, جی زندگی بھر کا معاملہ ہے. پھر آئیں پاس آئیں, اس سے پہلے نہ آئیے گا. چلیے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہترین. جی بالکل. اور یہ ایک اور بات, کسی اور کے پاس نہیں آنا, میرے پاس ہی آنا ہے, کیونکہ یہ چیلنج میں نے دیا ہے تو آنا بھی میرے پاس ہے آپ نے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا, یہ نہ ہو کہ آپ کو تیاری کریں کر کے آپ کسی اور چینل پہ جا کے پھر میرے پاس آئیں گے یار میں نے اس چینل پہ بات کی تھی نا, اس نے یہ جواب دیا تھا, ایڈم بھائی اس کو جسٹیفائی کرو. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گا. ہاں نیچے ٹرالی پہ ہوگا, ٹرالی پہ ہوگا. بھائی کو میں نے میوٹ کیا, بھائی کسی سے بات کر رہے تھے. ہاں ٹھیک ہے, اچھا کیا آپ نے. ہیلو, جی سوری وہ ایک امی آ گئی دوسری تھی. اذان ہو گئی آپ کی دوسری مسجد میں, آس پاس بڑی مسجدیں ہیں آپ کے. تو بھائی میں نے کہا ہے بس یہ ایک دن کا خیال رکھنا, میں کسی اور سے بات کر جی رہا ہوں ابھی بھی. نہیں میں آپ کو سن رہا ہوں. وہ دراصل امی آ ہاں گئی میں تھی نے نا تو ان کو امی جواب آ دے گئی رہا تھی, تھا. ٹھیک ہے. اب آپ ریسٹ جی کریں,
ریسٹ کریں, ریسٹ کر کے تیاری شیئریاں کریں. اور جیسا کہ میں نے لاسٹ اسٹیٹمنٹ یہ بولا تھا کہ کسی اور چینل پہ جا کے کوئی جواب لے کے آ کے مجھے یہ مت بتانا میں نے اس چینل پہ بات کی تھی, اس نے یہ جواب دیا تھا, اس کو جسٹیفائی کرو. میں کسی اور چینل کی کسی بندے کی بات کو جسٹیفائی نہیں کروں گا. آپ میرے پاس آئیں گے, اپنی حجت مجھے دیں گے, میں جواب دوں گا. جی جی نہیں میں ٹھیک ہے, یقین جانے اور کسی کو سنتا بھی نہیں ہوں, جسٹ آپ کے چینل دیکھتا ہوں. بس چلیں, تھینک یو سو مچ. اب آپ ریسٹ کریں. 2 اذانیں سنا دی ہیں, اس سے زیادہ اذان سننے کی سکت نہیں ہے میرے میں. نہیں میں معذرت میرا بھی چاہتا ہوں, میں نے پہلے بھی میرا بھی جو ہے نا پاد نکل آئے گا اور 36 میل کی فلائٹ کر لوں گا میں. دراصل میں نے ساحل بھائی سے پہلے ہی کہا تھا کہ معذرت چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت یہاں فجر کا ٹائم ہو رہا ہے, اس لیے. چلیں, تھینک یو سر, تھینک یو. چلیں آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, پھر میں دوبارہ آپ سے ملاقات کروں گا. ضرور. اوکے. بھائی ان کو میوٹ کر دیں یار, ساری اذانیں سنا دی انہوں نے آج زندگی بھر کی. بہت سن لی زندگی میں اذانیں, سن سن کے بڑے ہوئے ہیں یار. ایک ایک ٹائم کی اذان 10-10 دفعہ سنی ہوئی ہے. زبردست لالا, گریٹ. ہیلو. ہیلو. جی ساحل بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ ساحل بھائی ٹھیک ٹھاک ہے. یہ اور کیا حال, کام دھندا ٹھیک چل رہا ہے بھائی بلال بھائی؟ شکر اللہ کا. کیا اور کام دھندا کرتے ہیں یار؟ کیسی ہے؟ میرا کپڑے کی دکان ہے لاہور کون سے میں. والے کپڑے؟ بتا دے گا. یار کون سے کپڑے ریڈ کلر کا دوپٹہ اس وقت کیا ریٹ چل رہا ہے؟ 2 میٹر کا چاہ رہا تھا. نہیں, شفون کا دوپٹہ پیور کا کتنے کا ملتا ہے پاکستان میں. آپ کی دکان پہ؟ میری دکان پاکستان میں ہے نا. تو شفون کا دوپٹہ بیچتے ہیں آپ؟ جی جی بیچتے ہیں. پیور کا بیچتے ہیں, پیور کا. پیور کا بھی بیچتے ہیں, وہ تو وائٹ میں ہی ہوتا ہے نا, ڈائی کروانا پڑتا ہے. وہ کتنے کا بیچتے ہیں؟ وہ 3500 کا. 3500 کا نہیں, 2 نمبر ہے بھائی. 2 نمبر ہے یار. اصل میں کئی بار میں جٹ چکا ہوں اور مجھے جٹ لیا لوگوں نے, ویسے ہی کہہ کے دیتے ہیں, لیکن اوریجنل ہے بھائی آپ کے پاس؟ اوریجنل چائنیز امپورٹ ہوتی ہے. پکا اوریجنل چائنیز یار, پیور اوریجنل کا دوپٹہ چائنیز کیسے؟ چائنا کا تو بتایا نا, نہیں ہے یار. ہم لوگ پہلے ہی سمجھ گئے تھے جٹ لیں گے آپ. چائنا سے یار پیور کا اوریجنل دوپٹہ بالکل. کیسے ملتا ہے یار؟ وہ تو کشمیر سے ملتا ہے پیور کا دوپٹہ, آپ چائنا سے منگوا رہے ہیں یار. نہیں کشمیر سے منگوانے کے ایکچولی میں وہ جو ہوتا ہے نا ریشم کا کیڑا, اس کا جو دوپٹہ بنتا ہے وہ پیور کا ہوتا ہے نا. وہ تو کشمیر سے ملتا ہے. آپ نے چائنا کی مشینوں والا کشمیر سے دوپٹہ منگوانا شروع کر دیا. ہماری ٹریڈ ہی نہیں ہے بھائی, وہ کرتے ہی نہیں ہے, انڈین والے کھولتے ہی نہیں ہے. انڈین والے کھولتے نہیں, بدتمیز انڈین والے ٹریڈ ہی نہیں کھول رہے سارے ہاں جی. اچھا انڈین یہ کا ریشم کا قصور جو ہے. ہوتا ہے, ریشم کا جو دھاگا ہوتا ہے, وہ ریشم کا جو دھاگا اس کا پہلے دبا کے نکالتے ہیں. ساجد رکی ہے, سارا قصور انڈینز کا ٹریڈ نہیں کھولتے ہے نا. صحیح بات ہے, ٹریڈ کھولنی چاہیے نا. تو اور کیا, وہ تبھی تو وہ چائنا بھی چلے گئے, تبھی تو وہ چاند بھی چلے گئے, چاند سے ٹریڈنگ شروع کر دی انہوں نے, ہے نا. کنہوں نے؟ انڈیا نے. انڈیا نے. ہوں. وہاں پہ کیا دوپٹے بھیج رہے ہیں؟ تو اور کیا, چاند پہ ٹریڈنگ, وہاں سے ریشم منگوا رہے ہیں انڈیا والے. چلو یار, ترقی اللہ اور کرے ان کی. یہ تو انہوں میں نے یہ انڈیا والوں نے پتہ کیا کیا تھا, یہ جب آپ میچ کیوں ہارے ہیں بھلا؟ کیوں آ رہے ہیں سر؟ انہوں نے چاند سے نا سارے بادل کھینچ لیے تھے, بارش ہی نہیں ہوئی, آپ میچ ہار گئے. اچھا, اس وجہ سے. تو اور کہنا, چاند میں مشین لگا لی تھی, سارے کے سارے بادل کھینچ لیے, وہ تو بارش نہیں ہوئی, آپ میچ ہار گئے. اچھا کھیلے ہیں نا, تو اس لیے جیتنی ہے نا. اچھا, میں سمجھا شاید چاند پہ بیٹھ کے انہوں نے بادل کھینچ لیے, اس وجہ سے بارش نہیں ہوئی, میچ ہار گیا. یہ تو ہندوؤں والی باتیں ہے نا. ہندو ہیں ہاں. تو ہندو والی لالا جی باتیں مدنی ہیں. طیارہ بھی تو گیا ہے چاند پر, مدنی طیارہ آپ نے دیکھا کہ نہیں, چاند پر پہنچ گیا.
बाइक اچھا के مدنی जरिए طیارہ چاند देखिए پہ پہنچ گیا. اچھا ये लें الحمدللہ. आपके सामने है ना स्क्रीन पे دکھا دیں मदनी پلیز. तैयारा ये देखें चांद पे पहुंचा है ना الحمدللہ बाइक के जरिए الحمدللہ. یہ سیمسنگ کے فون سے زوم کر کے تصویر لی ہے نا. जी 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 اور یہ تو الحمدللہ. بکواس ہی ہے کچھ. یہ بکواس बकवास है ہے. چلو اور یار کیا اس نے بکواس ہے. अल्लाह یار اس نے کہہ دیا بکواس ہے تو अस्तगफिरुल्लाह ٹھیک ہے یار مان لو نا یار تم. اس نے بھائی نے तब کہہ دیا हटा بکواس. देते हैं तब कोई फायदा नहीं हटा ہٹا. देते हैं ہٹا دو یار ہٹا دو. یہ جھوٹ جی باتیں سر. نا میں بولو یار. الحمدللہ آپ مسلمان ہیں سر. جی اللہ کا فضل ہے شکر ہے. اچھا اچھا. کیوں ایسا فضل آپ پہ؟ کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے بھائی, یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. کیا کیوں کیوں وہ اس لیے آپ کہ پہ کیوں؟ دیکھو بتوں کو پوجنا اور جو ہے مطلب غیر اللہ کی عبادت کرنا گناہ ہے نا. صرف ایک کس نے اللہ کی کہا ہے؟ عبادت. کیوں کیوں ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے تو اللہ ہی ہے نا اس قابل بھائی کہ اس کو دیکھیں بات سنیں پوجا. بات سنیں بات سنیں بات سنیں. اللہ جی کہتا ہے جی اللہ نے دنیا بنائی رائٹ. جی جی. میں کہتا ہوں میں نے دنیا بنائی رائٹ. آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ بھائی کہہ رہا ہوں نا بھائی فار دا سیک آف آرگومنٹ سن لو نا. میں کہہ رہا ہوں نا میں نے دنیا بنائی. نہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہو, میں کیسے مانوں؟ ایگزیکٹلی تھینک یو. یہ سوال ہاں آپ نے ہاں, کیسے مان لیا کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے؟ کیونکہ اللہ اپنی قرآن اپنا کتاب میں فرماتا ہے نا. میں بھی کتاب لکھ دیتا ہوں اس میں میں بھی فرمایا تو میں نے دنیا بنائی. ہاؤ ڈیڈ یو ایکسپٹ اٹ؟ کیا ریزننگ ہے اس کے پیچھے کہ آپ نے مانا کہ اللہ نے دنیا بنائی؟ کیونکہ اللہ جو ہے نا وہ تمام جہانوں کے مالک ہیں. یہ بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا. وہی تو ہاں پوچھ جی رہا ہاں ہوں جی. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ آپ اس بات کو مان رہے ہیں. دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ میں اگر کچھ بتاؤں کہوں گا تو اس کے پیچھے ثبوت کیا ہے. یہی آدم سے کہا تھا نا. ہاں جی ہاں جی بالکل. اوکے. آپ نے اللہ کو اس دنیا کا پالنہار مان لیا. آپ نے اللہ کو اس دنیا کا بنانے والا مان لیا. اس کے پیچھے ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ یہی آسمانی کتب بھی ہیں. بھائی وہ تو کتب ہی ہے نا. وہ تو کتب تو میں نے بھی لکھ دی ہوئی ہیں. چلے کوئی بھی کتب لے لیں, کوئی بھی کتاب لے لیں دنیا کی تھیالوجی کی, ٹھیک ہے. اس میں جس بھی تھیالوجی کی لے لیں اس میں اس تھیالوجی کا خدا کہے گا کہ دنیا میں نے بنائی ہے. گریک فلسفی کی بکس لے لیں, گریک خدا بولیں گے یہ دنیا ہم نے بنائی ہے, زوس نے بنائی ہے رائٹ. ہندو کتاب لے لیں اس کے اندر دنیا کس نے بنائی ہے؟ ہندو خدا نے بنائی ہے. آئی ڈونٹ نو کس نے بنائی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں ہندو خدا نے کسی نے بنائی ہے رائٹ. اگر آپ یہودی کتاب لے لیں گے وہاں پہ یہودی خدا نے کتاب بنائی ہے, سوری دنیا بنائی ہے رائٹ. جس بھی صحیح کتاب کو لیں گے اس تھیالوجی کے خدا نے دنیا بنائی ہے. آپ بالکل. اس نتیجے پہ کیسے پہنچے کہ اللہ جو ہے اسی نے دنیا بنائی ہے, کسی اور خدا نے نہیں بنائی؟ پروف کیا ہے؟ بیسک بات پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ تمام جہانوں کا جو مالک ہے نا وہ ایک ہی ہے, مگر سب کی اپنے اپنے بلانے کا ان کی مطلب جو روایات ہیں پیچھے سے چلی آ رہی ہیں اس کا بلانے کا طریقہ ابھی آپ نے اسی چیز کو تو غلط قرار دیا. کیا. ابھی آپ نے اسی چیز کو غلط قرار دیا ہے کہ ہندو جو ہیں شکر الحمدللہ میں اسلام میں پیدا ہوا ہوں, میری رحمت ہے اللہ کی وغیرہ وغیرہ, ہندو نہیں ہوں, ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. ابھی آپ نے اسی کے اوپر تو آرگیومنٹ دیا ہے کہ ہندو غلط پوجا کر رہے ہیں, غلط وہ خدا کی پوجا کر رہے ہیں. وہ یہی بات ہے نا, جو نیک لوگ ہوتے تھے نا ان کے جو آتے تھے یعنی کہ سمجھ لو پیغمبر پچھلے پیغمبر آتے تھے ان کے بت بنا کے پوجنے لگ جاتے تھے. یہی تو شرک ہے. کون سا پیغمبر ہے جس کے بت بنائے ہوئے انہوں نے؟ یہ ہندوؤں میں کون سا ایسا پیغمبر ہے جس کا بت بنایا ہوا انہوں نے؟ یہ جو بدھا وغیرہ یہ جتنے بھی اس کے بت نہیں بنائے ہوئے بدھا یار یہ جو بدھا جو ہے وہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے بھائی. آپ ذرا ہندوؤں کے خداؤں کی بات کرو نا تھوڑی سی. یہ جو آپ رام وغیرہ. ہاں رام کی بات کرو. ہاں رام. رام کی ہاں بات
اچھا ہاں جی، رام جو ہے وہ آپ کے مطابق خدا نہیں ہے رائٹ؟ نہیں وہ تو ایک ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہوں. ہو سکتا ہے بھائی، ہو سکتا تو پھر میں بھی کہتا ہوں ہو سکتا ہے اللہ خدا ہو سکتا ہے بھائی، بات کرنی ہے نا تو ہو تو کچھ بھی سکتا ہے. نہیں، ہمارے اسلام کے مطابق 1,40,000 پیغمبر آئے ہیں، رائٹ. نہیں، اللہ نے کسی کا نام دیا 1,40,000 میں سے 40,000 کا نام دیا؟ اس میں سے 30 تو ہے نا قرآن پاک میں. 30 نہیں، 30 چلے قرآن پاک سے 30 کے نام بتا دیں مجھے جائے. میں بتا سکتا ہوں. چلیں بتائیں. ویسے آپ سوچیں کہ آپ نے کتنا ریڈکشن کیا ہے، 1,40,000 اس میں ہاں سے جی، آپ صرف 30 گرانے لگے ہیں مجھے. تو نام ہی ان کے ہیں نا قرآن پاک میں. اوکے، یعنی کہ نام ہی ہاں ان جی. کے ہیں. چلے 30 کے نام نہیں، ویسے میں آپ کو بتا دوں 26 ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 ایڈیشنل ہیں جن کو آپ 28 گن سکتے ہیں کسی صورت میں. 30 پھر بھی پورے نہیں ہوتے. میں آپ کو پہلے بتایا تو آپ کو ایویں اتنا کشٹ اٹھانا پڑے گا کہ آپ ابھی تو گنیں گے اور پھر ہم 28 سے آگے جا نہیں سکیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. لیکن تو آپ کے نبی نے کچھ ایڈیشنل پیغمبروں کے نام بتائے؟ نہیں انہوں نے تو کوئی صحیح انہوں نے حدیث بھی میں نہیں تو. بتایا. ہاں جی بہترین. تو یہ جتنے 28 کے قریب پیغمبروں کے نام تھے یہ جی جی. سارے کے سارے تو بنی اسرائیل کے تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں بنی اسرائیل سے باہر نہیں تھا. نہیں بنی اسرائیل کے نہیں تھے سارے. اوکے، مجھے ذرا ایک نون بنی اسرائیلی نبی کا نام دے. حضرت آدم علیہ السلام. تو وہیں سے تو شروع ہو رہا ہے سارا کچھ. تو بنی آدم، اسرائیل کس کو اوکے کہتے ہیں؟ میری غلطی سوری، میری غلطی. لیٹ می فکس ہاں، دیٹ. ہاں. یہ سارے کے سارے یہودی کتابوں سے لیے گئے نبی ہیں، تورات اور انجیل میں سے لیے گئے نبی ہیں. ان سے بیسک باہر کہیں سے نبی دیکھا آپ نے؟ بیسک بات پتا کیا ہے؟ بیسک یہ ہے کہ یہ جو سیمیٹک ریلیجنز ہے نا ہوں. ان کے بارے میں یہ ساری بات ہوئی ہے قرآن پاک میں زیادہ تر. کون سا ریلیجن؟ سیمیٹک. سمیٹک ریلیجن نہیں ہوتے، سمیٹک لینگویج ہوتی ہے. اس چیز کو نہیں سمجھنے کی کوشش کریں. نہیں یہ جو یہودی عیسائی اور مسلم یہ ایک ہی. سمیٹک لینگویج ہوتی ہے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سیمیٹک کس چیز سے نکلا ہے لفظ یہ تو بتائیں. سر لینگویج ہوتی ہے، مجھے پتا ہے، اس وقت مجھے یہ نہیں یاد یہ نہیں ہے کہ کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا سیم. یہ اس کی نسل ہے ساری، اس کی وجہ سے اس کا نام سیمیٹک پڑا ہوا ہے. اچھا یہ کہاں پہ ہوا ہے سر؟ ہاں، آپ دیکھو نا تاریخ پڑھو نا. اوکے، میں آپ کو بتاتا ہوں سر. سیمیٹک لینگویج ہوتی ہے ایرامک، عربک، ہیبرو، یہ ساری کی ساری سیمیٹک لینگویجز ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. آپ اس کے اوپر گوگل پہ اچھا سرچ کیجئے گا. یہ بتائیں کہ اچھا اینٹی سن لیں، سیمیٹک کس کو کہتے ہیں؟ سن ہاں، لیجیے گا سر، اینٹی سن سیمیٹک لیجیے. کس کو کہتے ہیں سر جو ایک سیکنڈ، ہٹلر تھا؟ حضرت ریلیکس، تھوڑا سا ریلیکس جی کریں. جی جی. نہیں میں تو حضرت نوح کے بیٹے کا نام سیم ہے، یہ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ قرآن میں تو نہیں ہے. قرآن میں تو نہیں ہے مگر بکس میں تو ہے نا، جو تاریخی کون سی بکس بک ہیں، میں؟ کون ہسٹری سی بک بکس میں؟ ہیں. وہ میں کون حوالے سی دے بک دوں میں؟ گا آپ کو. نہیں، یہ آپ نے ایم ہی بنا دیا. نہیں یار، آپ کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہو بھائی؟ اوکے آپ اگر تحقیق کرو تو آپ کو پتا چلے نا. جی بتائیے پلیز سر. سر یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے کون ایک کون تھا سے؟ سیم. کون کون؟ ہاں سیم. ہاں، ان میں اسپیل سے ایک کریں سیم تھا. سیم کو سیم رائٹ. رائٹ. اوکے سر، آپ ایسا کیجئے کہ 10,000 سال لیں مجھ سے، ٹھیک ہے، اور اچھا 10,000 سال میں آپ کے بیٹوں کے بیٹے بھی اگر مجھے حضرت نوح کے بیٹے کا نام سیم دکھا دیں تو میں بڑا اچھا، میں بڑا زبردست، میرے لیے بڑی وہ ہو جائے گی، حجت ہو جائے گی، حجت تمام ہو جائے گی. 10,000 سال مجھے اللہ نے دیے نا ہو تو پھر میں کہاں سے آپ کو وہی تو دکھاتا کہہ ہوں. رہا ہوں سر، آپ کے آف ایک سپرنگ دن کے میں دکھا آف سکتے ہیں. سپرنگ. اگر میں مانو گے بتانے تو لگا، پھر ایک دن میں بتا دیں گے آپ کو بھائی. چلیں آپ ایسا کریں کہ فرائیڈے کو آئیے گا اور ریفرنس کے ساتھ آئیے گا کہ حضرت نوح کے بیٹے کا نام سیم ہے. اوکے ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اینٹی سیمیٹک جو یہ سر ہٹلر تھا وہ اس کو اس کو چھوڑ دیں کیوں ابھی. کہا گیا ہے؟ لینگویج کی وجہ سے.
سر وہ ابھی آپ چھوڑ دیں نا, اب ہمارا یہ ختم ہو گیا, اب آپ یہ دکھائیں گے تو پھر ہم آئیں گے آپ کے پاس مزید آگے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہو اچھا ٹھیک اب ہو آپ مجھے بتائیے, واپس وہیں پہ جاتے ہیں جو ہمارا اصل مدعا تھا, ٹھیک ہے. ہاں اصل مدعا ہمارا یہ تھا کہ اللہ جو ہے وہی ستے کیوں ہے, وہ آپ نے بتانا تھا. پتہ کیا ہے بیسک یہ ہے کہ تمام جو مذاہب ہے نا جو پورے نہیں ایک سیکنڈ, تمام مذاہب, ابھی ہم نے بات یہاں پہ ختم کی تھی کہ جناب اللہ نے قرآن میں تورات اور انجیل کے علاوہ کسی نبی کا نام نہیں دیا, نمبر 1. نمبر 2, محمد کو میں کہہ سکتا ہوں یہاں پہ, میں بلکہ کہہ سکتا ہوں اللہ کو ہندوستان میں کون سے بھگوان تھے, کون سے خدا تھے, ان کا پتہ ہی نہیں تھا. میں یہ کہہ سکتا ہوں, کیوں کہہ سکتا ہوں, نہیں پتا تھا مگر وہ انہوں میں نے بتاتا ہوں بلال, مجھے آرگیومنٹ پورا تو لے لو نا یار, اچھا پورا آرگیومنٹ تو لے لو. اوکے کیونکہ اگر اللہ کو پتا ہوتا یا محمد کو پتا ہوتا تو ہاں ایٹ لیسٹ ایک دو کے نام ضرور وہاں پہ لیے جاتے, ایک اوکے دو کے نام کم از کم, میجرلی ایک دو کا تو ضرور لیے جاتے جو میجر بڑے بڑے تھے. فار ایگزامپل شری رام, شری کرشنا, ٹھیک ہے. یار ساحل ایک دو کے اور نام دے دیں یار, بڑے بڑے مجھے نہیں آتے یار, کوئی دے دے یار. ساجد, دو ایک کے نام دو یار. چلو رام کرشن بدھ مہاویر یہ سارے انڈین ہے نا, نہیں وہ بھگوان اوتار کی بات بتاؤ نا مجھے. ہاں وشنو, اوتار وشنو وشنو جی بھگوان ہے, اوتار نہیں ہے. رام کرشن وشنو وشنو جی کا اوتار وشنو ہے. بھگوان ہے نا, شیو ہے. بھگوان ٹھیک ہے. ہاں شیو, ہاں بہترین, 4 ہو گئے, شیو, وشنو, رام اینڈ کرشن, ٹھیک ہے. یہ ہم میجر کی بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی کسی ایک دو کا نام تو لیا ہی ہوتا نا, کسی کا مگر تو لیا ہوتا. وہ میری بات سنیں, جب آڈینس کے سامنے بات کی جاتی ہے تو ان کے جو پرسپیکٹو سے ہی بات کی جاتی ہے نا. اب وہ اچھا عرب علاقہ تھا, وہ ان لوگوں کو جانتے ہی نہیں تھے, کبھی نہ ٹریڈ ہوئی, اچھا, نہ کوئی آیا گیا, نہ کوئی ان کے بارے لیکن میں کیا پتہ نہیں. قرآن پوری دنیا کے لیے تھا یا صرف عربوں کے لیے تھا؟ پوری دنیا کے لیے تھا نا. اوکے, تو وہاں پہ جو 2-3 بت تھے, اللات, العزا, المنات, حبال, ان کے نام ہے نا قرآن کے اندر. ہاں وہ عرب ان کو پوچھتے تھے نا. بہترین. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر قرآن صرف اور صرف اس علاقے کے لوگوں کے لیے تھا, کیونکہ اگر اس علاقے سے باہر لوگوں کے لیے ہوتا تو اللہ کو اس علاقے سے باہر لوگوں کی کوئی میجر دیکھیں اس دنیا میں اس وقت 3 میجر ریلیجن ہے, رائٹ, میجر, جس پہ 3rd نمبر پہ آپ کا ہندوازم, سناتنیزم آتا ہے, کریکٹ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ اتنا میجر ہے, اور اس زمانے میں بھی میجر ہوگا obviously, کہ اگر آج تیسرے نمبر پہ تو اس زمانے میں بھی تیسرے نمبر پہ تو ہوگا, بلکہ اگر محمد نہیں ہے, ابھی اسلام آیا نہیں ہے, تو دوسرے نمبر پہ ہوگا, کریکٹ. بالکل بالکل. محمد کی ایک حدیث بھی ہے, غزوہ ہند کرو, جس کی وجہ سے آپ لوگ مسلمان ہوئے. اگر غزوہ ہند نہ ہوا ہوتا تو آپ لوگ مسلمان نہ ہوتے, کریکٹ, میں بھی پاسبل ہے. کریکٹ. تو بات یہ بھائی کہ پھر جب اتنی میجر باتیں ہوئی, ہند کے اوپر اٹیک کرنے کی بھی باتیں ہوئی, لیکن ہند کے کسی بھگوان کا یا کسی نبی کا, بقول آپ کے شیو جو ہیں وہ تو نبی تھے, کرشنا جو نبی تھے, تو ان کا ذکر ہی نہیں آیا کوئی, یہ کیسے ہو گیا؟ یار وہ 1,24,000 جو پیغمبر بتایا گیا ہے وہ کس لیے بتایا, اسی لیے بتایا نا کہ وہ چائنیز مجھے کیا کچھ پتا, چائنیز میں مجھے کچھ کیا اتار پتا, رہے ہوں گے کیسے کہ ثابت کرو نا. بھائی دیکھیں, اگر اللہ ثابت نہیں کر سکا, آپ ثابت کر دو. معذ اللہ کیوں نہیں ثابت کر سکتا بھائی, تو نہیں کر سکا نا یہ بھائی. کیسی بات 1400 ہے. سال ہو گئے, کسی ایک بھی اور مذہب کے کسی بھی اوتار کو اللہ نے نبی نہیں کہا, محمد نے نہیں کہا. تو میں تو یہی کہوں گا بھائی جان, اگر میں کتاب پڑھ رہا ہوں باہر سے بیٹھ کے, تو میں تو یہی کہوں گا اللہ کو نہیں پتا تھا, اللہ کو امب کا نہیں پتا تھا. بڑی یار گہری بات کر رہے ہو. سر بات تو گہری ہے, گہرائی میں ہی شیطان ہے, میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوتا ہوں. The devil is in the detail. مگر ورنہ بات پھر یہ ہے کہ وہ لیکن جو 1,00,000 ورنہ پھر یہ سمجھنا پڑے گا ہمیں
کہ یہ عربی قرآن عربوں کے لیے آیا تھا. اچھا چلے ایک اور آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف عربوں کے لیے کیوں آیا تھا. ایک اور بات, آپ پاکستانی ہیں, پاکستان کی لینگویج کیا ہے؟ اردو. اردو. آپ کہاں رہتے ہیں, وہاں کی لوکل لینگویج کیا ہے؟ پنجابی. بہترین. آپ اردو یا پنجابی میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اللہ جو ہے صرف عربوں کا اللہ ہے. نہیں تو دعا تو کر سکتے ہیں نا ہم اردو دعا پنجابی میں. سر, آپ معراج پہ جس وقت ہیں, نماز کو مومن کا معراج کہا گیا. بالکل. اوکے. جب آپ اللہ کی حضوری میں کھڑے ہیں اور معراج کر رہے ہیں, یعنی کہ اللہ کی حضوری میں ڈائریکٹ کھڑے ہیں, اس وقت آپ نے کس لینگویج میں بات کرنی ہے اللہ سے؟ وہ تو سیم ایسے ہی ہے نا جیسے سنسکرت ہے اور ہندی ہے, وہ تو سیم ایسی بات ہی ہے کوئی میری بات نظر میں. نہیں, میں ہاں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں میں وہ وہی آپ سے یہ تو کوئی اتنا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. سر وہ آپ کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. میں ابھی بات آگے کریں گے تو پھر بات بنے گی نا, ایسے ہی ہوائی طور پہ بات تو نہیں نا بنے گی. ابھی یہ جو نہیں میں جیسے بات کر رہا ہوں, سنسکرت ہے, جیسے سنسکرت ہے ٹھیک جی ہے, جیسے سنسکرت ہے, ان کی وہ مذہبی لینگویج ہے کہ نہیں؟ بالکل مذہبی لینگویج ہے. ہندوؤں کی ٹھیک ہے نا, تو ٹھیک ہے وہ جی, ٹھیک ہندی ہے, میں بات کرتے ہیں. اب سارا دن تو نہیں سنسکرت میں بات کرتے رہتے آپس میں. بالکل نہیں کرتے. تو جب وہ انہوں نے کوئی اپنا مطلب مذہبی کام کرنا ہوتا ہے, جیسے کہ ہوں شادی ہو گئی یا کوئی ہوں بھی مطلب مندر میں جا کے جیسے بھی, ہوں وہ سنسکرت میں ہی زیادہ تر اپنی بھجن جو گاتے ہے ہیں سنسکرت ہاں میں جی ہاں ہی. جی بالکل اوکے. بالکل. لیکن جب وہ اپنے اصل بھگوان کے سامنے جا کے مندر میں دعا کرتے ہیں, یعنی تو معراج میں دعا کھڑے تو ہوتے ہیں. سن لیں دعا کی تو بلال میں صاحب, بات کر رہا ہوں. بلال ہاں صاحب جی سن لیں, بلال صاحب ہمت اور حوصلہ بھی رکھا کرے نا اگلی کی بات سننے میں. ٹھیک جی ہے, جی بائی دا وے میں سنائیے. آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہندو نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو اچھا پہلے بتا دیتا ہوں, اس کی ٹینشن نہ اچھا لینا. میں ہندو نہیں, میں ہندوازم آپ کے سامنے جسٹیفائی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, ٹینشن نہیں لینا. میں نہیں صرف نہیں یہ مجھے کہہ رہا پتا ہوں, ہے جب آپ. وہ اپنے خدا کے سامنے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہوں مندر میں, جس طرح ہاں آپ ہاں جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں, وہ شاید تھرسڈے کو پڑھنے جاتے ہیں, مجھے نہیں پتا کس دن جاتے ہیں, میرے کو یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, میرے کو پتا ہے. لیکن جب وہ جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ تو وہ ہندی میں ہی بات کرتے ہیں اپنے بھگوان سے. ہاں تو ہم بھی تو ہندی میں اپنا اردو میں اب بات کر میں سکتے کون جمعے کا خطبہ آپ اردو میں پڑھتے ہیں یا جمعے کی ہیں. نماز اردو میں پڑھتے ہیں؟ اردو میں خطبہ ہوتا ہے, ہم سنتے ہیں. نہیں ہوتا, اسے خطبہ نہیں کہتے. خطبہ جو ہوتا ہے وہ عربی والا ہوتا ہے. جو اس لازمی سے نہیں ہے. پہلے ہوتا ہے وہ واز کہلاتا ہے. وہ واز ہوتا ہے. واز کے بعد خطبہ ہوتا ہے, اور وہ تو خطبہ عربی آپ میں جیسے ہوتا ہے, ہمیشہ عربک کا خطبہ ہوتا ہے. اور اگر آپ عربک کے خطبے سے پہلے نہیں گئے ہیں تو ایک انڈے کے صدقے کا ثواب نہیں ملے گا. یہ بھی آپ نے حدیث پڑھی ہوئی ہے, رائٹ. جو سب سے پہلے پہنچے گا اسے تو اونٹ کی کے قربانی صدقے کا کرتے ثواب ہیں. ہوئے گا. جو اس ہاں کے بعد پہنچے گا اس کو گائے کے قربانی کا ثواب ملے گا. جو اس کے بعد پہنچے گا اس کو بکرے کی قربانی کے ثواب ملے گا. جو اس کے بعد پہنچے گا اس کو آنڈوں کے صدقے کا ثواب ملے گا. جب تک کہ خطبہ سٹارٹ نہیں ہوتا, اور خطبہ عربی والا ہے, واز چل رہا ہوتا ہے. نہیں تو وہ جو اردو میں بیان ہوتا ہے وہ بھی تو وہ خطبے بیان کا ہے نا. حصہ ہی ہوتا نہیں سر, ہے سر. نہیں ہے سر. وہ بھی تو سر خطبے کا حصہ ہی ہے. سر میرے ساتھ بحث نہ کریں, اپنے اسکالر سے پوچھ لینا اور پھر آ جانا. اصل میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ ریپیٹڈ خطبہ ہے, جو کہ رٹا رٹایا آپ کا مولوی پڑھتا ہے, اور وہ عربی میں ہوتا ہے. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, غلط بیان کر رہے ہیں میرے ساتھ آپ. نہیں یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ عربی جی, میں ہی تو صرف سر پڑھنا وہ ہے. عربی میں ہی, یس ایگزیکٹلی, دیٹ از دی عربک خطبہ جو کہ پڑھا جاتا ہے. اس سے پہلے جو بھی چیز ہے وہ واز اور بیان میں شامل ہوتا ہے, خطبے میں شامل نہیں ہوتا. آپ بنا لیں, ورنہ مجھے بتائیں کون سی ایسی مسجد دیکھی ہے جس میں آپ عربی کا کے مائک خطبے مائک بلال صاحب, ذرا آواز نہیں آ رہی صحیح. کون سا ایسا آپ نے مسجد دیکھی ہے جس میں عربی کے خطبے کے بغیر آپ کی جمعے کی نماز ہوتی ہو؟ نہیں, اس میں جو پہلے واز ہوتا ہے, جو بیان ہوتا ہے, جو آپ کی کہنے کا میں نے ارادہ کہا ہے. واز بیان کو چھوڑ دینا, وہ ہو رہا ہے, ہو گیا. کیا آپ نے کبھی بھی دیکھا ہے کہ عربی کے خطبے کے بغیر
जुमे की नमाज खड़ी हो जाए, नहीं जुमा तो अरबी के खुतबे के बगैर नहीं हो सकता। बेहतरीन, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल खुतबा। ये माइक अच्छा खराब हो रहा है, आपकी आवाज नहीं सही आ रही भाई। भाई आपका इंटरनेट खराब है, मेरी आवाज सही चल रही है। साजिद मेरी आवाज सही है? परफेक्ट आ गाइस रही है, मेरी आवाज सही है? परफेक्ट आ रही है। परफेक्ट। जी सर, जब मेरे आर्ग्यूमेंट पे अगले का काम खराब होना शुरू होता है तो मेरी माइक की आवाज उनको सही नहीं आना शुरू हो जाती। सर ये मैंने बड़ा देखा है यहाँ पे बिलाल भाई, नई बात नहीं है। बिलाल भाई गए गया नेट। नहीं, वही बात है ना, जिस वक्त आर्ग्यूमेंट्स खराब होने लगते हैं ना अगलों के, तो फिर माइक शाइक हमारा खराब लगता है उन्हें, फिर इंटरनेट खराब हो जाता है। यार इंटरनेट भी डर जाता है हमसे यार, इंटरनेट भी डर जाता और है। एग्जैक्टली क्लाइमेक्स पे खराब होता है। जी जी, हमेशा ऐसा हो सर, आज कोई फर्स्ट टाइम हुआ है, ये हमेशा ऐसा बिल्कुल बिल्कुल कल अच्छा एडम भाई, तो वो मैं आपको डिस्कॉर्ड पे लिंक भेजा हूँ, उसको स्ट्राइक भेजनी है। अच्छा कौन है खोती का बच्चा? मैं बता उस्मा देख सुल्ताना जो मना करके गई थी कि मेरा कटिंग किसी भी कोई भी ना लगाए, वो बंदे ने आपके चैनल से उठाया है और उसका कटिंग लगाया है। ओके भेज देंगे। ठीक हो गया। साहिल साहब किधर गए? कहाँ गए साहिल साहब? साहिल भाई बेदार हो जाइए, साहिल लगता है कॉफी शॉफी बना रहे होंगे अभी। मदीने से ठंडी हाय हाय हाय, हवा आ रही है, ये देख साहिल साहब, ये देख, ये सही ये साहिल, ये सही मदीने वाला है। ये देख, ये डंगर आया। एडम इज गुड बट ही हेट सनातन। माशाल्लाह। इसका नाम क्या है? भास्कर राज। भास्कर राज, भास्कर राज। दफा हो जा तू, वरना तुझे भाई ढूंढ के मुझे इतनी देर ब्लॉक से करना पड़ेगा। सनातन को डिफेंड कर रहा था एडम भाई, फिर भी बोल रहे खोती का बच्चा है यार साला, खोती का बच्चा है और कुछ अच्छा नहीं उससे क्या हुआ? इतना अच्छा डिस्कशन चल रही थी, है। इंटरनेट गया क्या उसका? जब आर्ग्यूमेंट की गांठ फटे तो फिर इंटरनेट खराब हो जाता है ना, आवाज सही है ना खराब हो जाती है ना सब। फिर शहर में नान बटे, ऐसा बोलो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपकी बात वंस को मोर साहिल साहब, मदीने से ठंडी हवा आ रही है, मगर कब उठोगे तुम्हें रोजदारो अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। यार वो पता है क्या बात है, मैं एक बात बताऊं आपको। असल में बात ये है कि ये पहला पाकिस्तानी मुसलमान आया था जिसने इज्जत और तमीज के साथ बात की थी। क्वाइट फ्रैंकली मजा आया था, मजा आ रहा था, लेकिन बस यार क्या करें, इंटरनेट ही जिहाद कर देता है। अब हम क्या करें यार, क्या करें हम। चलो यार ये कोई लो, नहीं, मादी इस्लाम भाई आ गए। ये 110 बाप आज फाइनल हो गया भाई, बहुत जबरदस्त फंसा था आज साहिल भाई की बात में। एडम भाई फिर से रिप्लाई आया इसका। तो यार जाके देख ना साले, खोती के बच्चे, जा देख। मुस्लो के चैनल पे रहा, मुसल्टो के चैनल पे, और अपने कंजरों के चैनल पे रहा। यार अब तो मेरा दिल भी नहीं करता अमित इस स्टेटमेंट के ऊपर जवाब देने का। आई एम टायर्ड ऑफ रिप्लाइंग, आई डोंट नीड टू रिप्लाई एनीमोर। जेरे कंजर ने वेखनी है वेदा रवे मेरी बला से। आई एम डन। साजिद ये चलो मिनिस्टर यार। अरे मैडम वो छोड़ यार, टेंशन नहीं ले, वो बार बार उसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ क्या कह रहा है? मैं बोल रहा था कि बार बार ये सब चीजों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ वही मैंने कहा, आई एम डन, आई एम नॉट गोना आंसर। अच्छा वो वापस आया, बिलाल वापस आया, बिलाल वापस आया, बिलाल वापस आया, बिलाल वापस आया। जी 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 वो अब इंटरनेट सही हो गया। हम
ہم ہاں کے گھر کے پاس پہنچ گئے آپ؟ نہیں ہم سایہ اپنا لگا ہوا ہے مگر وہ نیچے ہے نا، میں اوپر روم میں ہوں. نہیں میں وہی کہہ رہا تھا، ہم سایہ کے گھر کی دیوار کے پاس پہنچے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا آپ کے انٹرنیٹ کو. کیوں بیمار ہے؟ سر وہاں سے ہی آتا نا انٹرنیٹ، سمجھا کرے نا یار، اندر کی اور باتیں سر نا مجھ سے منہ سے اگلوائیں. ہم خود لگایا ہوا ہم نے اپنے وہ پیسوں نہیں سے. نا سر، نہ سر ایسی بات ہمارے سر آپ اندر کی بات باتیں ہم مانتے سے نہیں نہ ہمارے اندر آپ یہی تو بات ہے کہ آپ بات مانتے نہیں ہو نا. اچھا چلے کسی وہ کا بعد میں ماننے والی باتیں بعد میں کرتے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جی جی اب آپ بتائیے کہ آپ کے عید کے بعد بھی، عید کی نماز کے بعد ایک خطبہ ہوتا ہے، جی جی وہ کس لینگویج میں ہوتا ہے؟ عید کی نماز کے فوراً بعد، سلام پھیرنے کے فوراً بعد. کبھی عید اردو کی میں. نماز پڑھی ہے؟ جی پڑھیے، استغفر کیوں نہیں اللہ پڑھی. استغفر اللہ. ساحل مارو مجھے مارو، اس بندے نے آج تک عید کی نماز نہیں پڑھی. نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے نہیں پڑھی، مگر میری بات نہیں پڑھی. سنو. ساحل میری نہیں پڑھی، بات سنو. ساحل نہیں پڑھی. ساحل بلاک کنفرمڈ صاحب نہیں نہیں پڑھی. پڑھا. جو یہ کہے نا کہ عید کی نماز کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی جو خطبہ ہوتا ہے وہ اردو میں ہوتا ہے، اس نے آج تک عید کی نماز نہیں پڑھی. نہیں یار، چند آیات ہوتی ہیں عربی میں، پھر اردو میں خطبہ ہوتا ہے ہمارے. میں بیسیکلی جو اہل حدیث طبقہ ہے نا، ابے اس سے بلونگ کرتا ہوں. بلال اہل حدیث کی ہی میں بات کر رہا ہوں. جی اہل جی اہل حدیث حدیث ہو کی چاہے بات. کوئی سے بھی اہل ہو، ہاں ہاں آپ کا عیدین کا جو واز ہوتا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے. سن لیجئے، جی. جا ہاں جی کے اس دفعہ سنیں، اس دفعہ جا کے عید کی نماز پڑھ لیجئے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا. ہاں جی آپ پہلے. کے عید کا واز جو ہوتا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے. ہاں تو پھر اردو میں عید ہوتا کی نماز ہوتا ہے، چپ کر کے سن لے. ہے. اچھا اچھا. پھر عید کی نماز ہوتی ہے بما اضافی 6 تکبیروں کے، اس کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی خطبہ ہوتا ہے، اور خطبہ عربی میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد کوئی واز نہیں ہوتا. اس کے بعد ہوتی ہے عید مبارک، اور سب لوگ عیدیں مل کے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. نہیں تو دنیا دعا کی نہیں. کوئی دعا نہیں سی پڑھنی مسجد لے لے، بھائی، obviously دعا تو یار، obviously دعا. دعا اس کے بعد ہوتی ہے، اور اس کے بعد تو بیسیکلی جو خطبہ ہے وہ عربی میں ہی ہوتا ہے. نہیں یار، ہمارے ادھر تو اردو میں کرتے ہیں اوکے، خطبہ. آپ آج تک کبھی نماز پڑھی نہیں، جا کے پڑھیے گا. اپنا جو کاروبار چھوڑ کے نا، سال میں 2 عیدیں آتی ہیں میرے بچے، 2 نمازیں تو پڑھ لیا کرو نا، زیادہ نہ پڑھا کرو، 2 تو پڑھ لیا کرو نا. سر پڑھتے ہیں ہم، کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ نہیں ماشاء اللہ پڑھتے نا، اگر نماز پڑھے پڑھتے ہوتے تو ہیں. اتنی پونگی نہ مارتے میرے سامنے. اور نہیں، آپ کو نہیں نا پتا اس بارے میں. ارے میرے کو نہیں پتا. ایسا کریں، عید کی نماز پہ ادھر ادھر ویڈیو ریکارڈنگ کر کے سیو کر کے رکھیں، ہمیں بھی آ کے دکھائیں کہ عید کی نماز سلام پھیرتے ہی عربی میں خطبہ ہوتا ہے یا اردو میں. اگر اردو میں ہوا تو میں اپنا چینل بند کر دوں گا. اور لو جی، یہ بات آپ نے دعوے سے کی ہے یا ایسی بولی ماری ہے میں نے میرے سر لیے؟ اتنے بڑے دعوے سے کی ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. اوکے، ہو گیا. یہ ویڈیو آپ کو ہاں پہنچے گی اب. ٹھیک ہے. لے کے آئیے گا. نہیں خود لے کے آنا، عید کی نماز ہاں پڑھ ہاں. کے بما عید 6 کی اضافی تکبیروں کے عید کی نماز 6 خطبہ، نہیں اس کے ہوتی، بعد آپ کا دوسری 6 رکعت میں ہوتی 5 ہوتی ہے. اوکے. دوسری رکعت میں آپ 4 جی اضافی ہوتی ہیں تکبیرات. سر ہاں ہاں. آپ جو ہے نا وہ 7 والی پڑھ لیں، مجھے اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، صحیح اوکے. بات ہے. آپ 7 اضافی تکبیروں میں پڑھ لیں، کوئی ٹینشن نہیں. بھائی یعنی کہ جو آپ چوتھی چاہتے ہیں کہ جو عید کی چوتھی نماز اللہ دیر میں اکبر ہو. ہوتی ہے، جو ہاں چوتھی اللہ اکبر ہوتی ہے اس میں آپ رکوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تکبیر نہیں ہوتی، اس میں آپ رکوع کرتے ہیں. اینی کوئی مسئلہ نہیں، آپ 7 کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن نہیں ہے. آپ نے جیسے سلام پھرے گا اس وقت عربی کا خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کی دعا ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں. یہ جا کے لے کے آئیے گا، مجھے دکھائیے گا. ٹھیک ہے، یہ ویڈیو آپ کو پہنچے گی، اور آپ نے یہ بالکل چینل بالکل بالکل دعویٰ بالکل کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل بالکل دعویٰ کی، بالکل دعویٰ کی. مگر یہ رمضان کے اچھا، بعد آنی ہے عید، ابھی دیر ہے کافی. ہاں سر، میں نے کب کیا رمضان سے. نہ سوچیے کہ اگلے وہ مہینے عید ہے. بھائی ریکارڈڈ ویڈیو ہے بھائی، کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ اوکے، ہو گیا. لائیو پڑی ہوئی ہے. اچھا اب مجھے بتائیے، اللہ پاک قرآن میں کیا کہتا ہے عربی قرآن کے بارے میں؟ اب میں آپ کو تیسری حجت دینے لگا ہوں، 2 حجتیں آپ کو میں نے پوری کر دی ہیں.
تیسری حجت دینے لگا ہوں. اللہ پاک قرآن میں کیا کہتا ہے عربی قرآن کے بارے میں؟ بتائیں آپ. پوچھ رہا ہوں آپ سے. مجھے کیا پتا آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں. اللہ پاک عربی قرآن کس کے لیے نازل کیا ہے؟ تمام انسانوں کے لیے. ہائے 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 ہائے. کبھی قرآن پڑھا؟ ہاں جی پڑھتے ہیں الحمدللہ. نہیں سر، آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، قرآن نہیں پڑھا. کیا یہ لے سر، مطلب؟ قرآن پڑھا ہوگا نا، قرآن نہیں پڑھا. یہ دیکھیں قرآن آپ کے سامنے آیا. یہ جناب چیپٹر نمبر 42 کی آیت نمبر 7 ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اردو پڑھے ذرا، کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ پاک آپ کا کیا کہہ رہا ہے؟ پڑھے نا میری جان، اونچا پڑھے. اچھا میں پڑھوں اونچا؟ ہاں تو سر میں نے پڑھنا ہے، اونچا پڑھے سر، پتہ لگے اردو بھی آتی ہے آپ کو کہ نہیں آتی. جھوٹ تو نہیں بول رہے کہ آپ پاکستان سے ہیں. یہ اور پڑھے اسی سر. طرح ہم نے وہی کیا ہے آپ کی طرف یہ قرآن عربی، تاکہ آپ خبردار کر دیں بستیوں کے مرکز اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو، اور ہائے آپ خبردار ہائے ہائے اس جمع ہونے والے دن سے جس میں کوئی شک نہیں. ایک گروہ ہائے جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا. تو قرآن سچ ہائے سنا. ہائے. یہ عربی قرآن کس مدر آف سٹی کے لیے نافذ کیا گیا ہے؟ ہاں تو جو لوگ قرآن کا بائیکاٹ کرتے تھے وہ عربی زبان کے تھے نا، ارد گرد جو تھے. یار عربی قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے؟ تاکہ تم ام القرا جو وہ ایریا عربی تھا نا بھائی، یہ بھی تو ہاں، دیکھو آپ. تو ہاں کس کے لیے نازل کیا گیا؟ عربوں کے لیے. سر عربی جی قرآن کس کے لیے نازل کیا گیا؟ عربوں کے لیے نا. جی جی. تو عربوں کے سارے لیے، انسانوں نہیں، اس ٹائم جو عربوں کے آڈینس تھی، لیے. اس ٹائم جو آڈینس تھی نا وہ عرب تھی نا. نہیں نا سر، نہیں نا سر. دیکھیں موسیٰ کی قوم کے لیے قرآن نازل ہوا ان کی زبان میں، رائٹ؟ ہاں اور محمد کی عربی قوم کے لیے قرآن نازل ہوا محمد کی عربی زبان کے اندر. لکھا ہوا آپ کے سامنے. بالکل لکھا ہوا ہے. تو قرآن کس کے لیے ہے؟ عربوں کے لیے. نہیں، تمام انسانوں کے لیے. آپ کے سامنے قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. کیسے مان لوں؟ یار یہ میری بات سنو، ایک جگہ پہ تو قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، تو پر آگے لکھا قرآن ہوا جھوٹ ہے کہ بولتا ہے نا، اس کا مطلب ہے 2 نمبر ہے نا نہیں قرآن، نہیں، اس کے کنٹراڈکٹ آگے کرتا ہے. پوری ابھی بات لیکن لکھنی ہم چاہیے نا. نہیں، ہم ابھی یہ دیکھ صرف رہے ہیں ایک کہ ٹوٹا کھا عربی. کے آپ اس کے پیچھے چل پڑو گے تو یہ تو نہیں نہیں ہے نا نا، مناسب بات. ارے بھائی نہیں نا، ہم آگے بھی پڑھ لیتے نا. لیکن ابھی ہاں قرآن کس کے لیے نازل ہوا ہے اس کے اندر؟ عربوں کے لیے نا. ہاں، جو ادھر حاضر لوگ تھے وہ عرب تھے. دیکھ سر، عربوں کے لیے نازل کیا گیا نا قرآن. جب نازل ہو رہا تھا تب عرب ہی تھے نا ارد گرد. تو کیا قرآن یہ تو نہیں نہ کہہ رہا کہ جا کے اس کو پوری دنیا کے لیے میں نے نازل کیا ہے؟ یہ کس نے کہا کہ یہ نہیں لکھا ہوا؟ نہیں، میں نے کہا کہ اس آیت میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے لیے نازل یار کیا ہے. تمہیں میری بات سنو، یہ اس ہاں آیت میں تو دو ٹوک بات واضح ہے کہ یہ قرآن ان ارد گرد جو عرب لوگ تھے اچھا ان مجھے کے، بتائیں قرآن عربی میں نازل کیوں کیا ہے؟ یہ بتائیں. کیونکہ ان کی لینگویج عربی تھی. نہیں، قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے عربی میں. پھر قرآن کیا کہتا ہے بتائیں؟ میں یہ تو پوچھ رہا ہوں قرآن عربی میں کیوں نازل ہوا ہے؟ آپ کس لوجک سے بات کر رہے ہو کہ یہ قرآن صرف عربیوں کے لیے ہی نازل ہوا ہے؟ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ میں نے صرف اس کی قرآن زبان کی وجہ سے؟ عربی زبان میں کیوں نازل کیا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ اس آیت کے مطابق یا پورے قرآن کے مطابق؟ پورے قرآن کے مطابق ہاں قرآن جو جی. ہے عربی میں نازل کیوں کیا گیا؟
کیونکہ ارد گرد کے لوگ عربی تھے، وہ عربی سے ہی واقف تھے، وہ سنسکرت تو نہیں نہ بول سکتے تھے میرے بھائی، بات نہیں، تو وہ سمجھو، اور بھی بڑی لوجک لینگویجز بولتے تھے نا. کون کون سی بولتے تھے بتائیں؟ وہ وہاں پہ سیریائی لینگویج بولی جاتی تھی، وہاں تو پہ وہ ساری ہیبرو. عربی ہے، ابھی بھی آپ دیکھو نا، وہ ساری عرب ہیں، وہ مصر تو میں بھی عربی بھائی بولی جاتی ہے، حالانکہ وہ بحر احمر ہیلو سے ہیلو بلال ہیلو، اس لیے کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ جا کے قرآن کی گیم کی، ان لوگوں کو قتل کیا، ان کی بیٹیوں کو زنا کیا ان کے ساتھ، ان کو مال غنیمت کی لونڈی بنا کے ان کو چودا. اس وجہ سے ابھی میں پوچھ رہا ہوں قرآن کیا کہتا ہے، وہ قرآن عربی میں نازل کیوں ہوا یہ بتائیں مجھے. کیونکہ ارد گرد کے لوگ عربی تھے. بس اسی لیے نا. تو پھر ہاں میری لینگویج میں کون سا قرآن نازل ہوا ہے؟ وہ ٹرانسلیٹ کرو آپ بھائی، آپ محنت بھی نہیں، تو کرو نا میں کوئی. کیوں ٹرانسلیٹ کروں بھائی؟ اللہ نے ٹرانسلیٹ کرو، میری پتہ لینگویج چلے میں کیا گا. نازل کیا؟ آپ کی لینگویج میں تو نہیں کیا، مگر آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہو نا. اوکے، ٹرانسلیشن کئی بار میں تو پھر آپ پرانی کتابوں کی بھی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں، سمجھنے کی کوشش کریں. اور اب یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، اس کی پیروی کرو اور تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اچھا، مبادا تم یہ کہتے کہ کتاب تو بس اتاری گئی ہے ہم سے پہلے 2 گروہوں پر. قرآن کلیئرلی کہتا ہے کہ کوئی اور پیغمبر نہیں آیا، نہ تو شری کرشنا کوئی پیغمبر تھا، نہ شری شیوا کوئی پیغمبر تھا، نہ شری رام کوئی پیغمبر تھا. ٹھیک ہے، قرآن ٹھیک ہے. کلیئرلی کہتا ہے کہ ہم سے پہلے صرف 2 گروہوں پر کتاب آئی ہے. اللہ کہہ رہے ہے، اللہ جھوٹا یا تم جھوٹے خود سوچ لینا، بجائے اس کے کہ تم مجھے اس پہ اب میری آرگیومنٹ دینا. بات سنو، ذرا، میری آیتیں ختم نہیں ہوئی، مجھے آیتیں پوری پڑھنے دو تاکہ کمپلیٹ آنسر دینا. ہاں جی. 2 گروہوں کے تو ہم اس کے پڑھنے سے غافل ہی رہے. ہم پڑھنے سے غافل کیوں رہے؟ کیونکہ 2 گروہوں پہ پہلے ہوا تھا. تو میں کہوں گا بھائی کھوتی کے بچوں، ٹرانسلیشن پڑھ لیتے. ٹرانسلیشن کیوں نہیں پڑھی؟ اینی ہاؤ ہم ابھی اس پہ بات نہیں کریں گے، آگے چلتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ یا تم یہ کہو کہ ہم پر کتاب نازل کی ہوئی ہوتی تو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے. تو تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ ہدایت اور رحمت ہے. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا؟ ان قریب اللہ ان کو سزا دے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. قرآن نازل ہوا عربی میں صرف اسی وجہ سے کہ عربی میں کوئی اور کتاب نہیں تھی. عربوں نے کہا ہم نے ٹرانسلیشن نہیں کرنی، ہمارے ٹھلے کو ٹھنڈ. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں، میں نے ٹرانسلیشن نہیں پڑھنی، میرے ٹھلے کو ٹھنڈ. اللہ نے میری زبان میں کون سی کتاب نازل کی ہے؟ اب میری بات سنو، اب میری اب بات سنیں، سنو. اب سنیں. جب نرسری کلاس کا بچہ ہوتا ہے یا 1-2 کا ہوتا ہے، ہم، اس کو اب 10th والے جو ہوتے ہیں نا فزیکل لاز اور یہ وہ جو بڑی بڑی کتب میں ہوتے ہیں، وہ سارے آپ لاز نہیں سمجھا سکتے بھائی. یہ ہو رہی ہے ان سے بات، مخاطب کون ہے؟ عرب لوگ جو اچھا اس ٹائم حاضر تھے. بات کو سمجھو، ہر چیز کی شان نزول ہوتی ہے، ہر آیت کی ایک شان نزول ہوتی ہے. اس کو اچھا. آپ لے کے آج کے دور پہ اپلائی نہیں کر سکتے. اگر آپ کہو کہ اس زمانے آج میں کے دور میں، میری ہندی بات بولنے سنو، والے لوگ نہیں تھے؟ میری ایک بات سیکنڈ، میں اس زمانے میں میری ہندی بات، بولنے والے لوگ نہیں تھے؟ مخاطب کون تھے اس ٹائم؟ ہندوؤں پہ تو حضرت اللہ کے نبی آئے تھے. نہیں تو آپ خود ہی تو کہہ رہے یہ ہیں تو کہ اللہ بات کے ہے، نبی. سنیں، آپ کا یہ اللہ بات. کا نبی. سن لیں سر، ایک سیکنڈ، چھوٹی سی بات پہلے یہاں پہ، جب تک بیس نہیں بنے گی ہم آگے کیسے چلیں گے؟ کیا ہاں جی. اللہ کا نبی صرف اور صرف عربوں کے لیے آیا؟ تمام نہیں تو جہانوں کے لیے تو نہیں نہ آیا؟ بالکل تمام جہاں نظر لیا ہے. تو پھر گولی مار پھر اس بات کو. مجھے بتا، ہندوؤں کی سنسکرت میں یا ہندی میں کون سا قرآن آیا یہ بتا دے. یہ ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا نا بھائی آپ کو. بھائی وہی تو کہہ رہے ہیں، عربی بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹرانسلیٹ نہیں کرنا.
ہمیں ہماری زبان میں چاہیے. اللہ کہتا ہے ہاں مجھے پتا تمہیں تمہاری زبان میں چاہیے, یہ لو پکڑو تمہاری زبان میں. اب مجھے بتا ہندی زبان میں کون سا قرآن آیا کہ میں مان لوں؟ بڑی بڑی جو پہلے نبی آئے ہیں جو ہندوؤں کے جو اتار آپ کا آئے اللہ کہتا ہے ہم نے صرف اس سے پہلے 2 کتابیں دی ہیں 2 گروہوں کو بس. وہ جو ادھر عرب لوگوں کو پتا تھا ان کی بات عرب ہو رہی لوگوں ہے. کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ اللہ کہنا چاہیے تھا ہم نے اس سے پہلے ہزاروں زبانوں میں کتابیں دی ہیں, 1,24,000 پیغمبر دیا ہے, کھوتی کے بچوں تمہیں نہیں پتا. اللہ نہیں نے وہ یہ پھر نہیں کہا. مذاق اڑاتے تھے, وہ کافر لوگ کیا مذاق اڑاتے اڑاتے تھے نا کہ اس کیوں طرح کی بات ایک سیکنڈ, مذاق مذاق تو پھر اڑاتے بھی تھے اڑا رہے تھے. وہ. ارے سنو, ہاں. مذاق وہ محمد کا اڑا رہے تھے کہ گانڈو تمہارے اللہ نے یار میری بات 1,24,000 سنو. سوری غلطی ہوگی دوبارہ سوری نہیں کہہ نہیں دیتا ہوں. نہیں نہیں, آپ کے سوری یہ سوری سے نہیں بات چلے گی, سوری سے نہیں نہیں بات چلے چلے گی, گی. نہیں نہیں چلے گی. سوری یہ آپ چلو نے بہت بڑی اگر میں ثابت کروں کہ آپ کا نبی گانڈو تھا تو کیا کریں گے؟ میں ثابت کر دیتا ہوں. اگر میں چاہ رہا تھا کہ ٹاپک نہ آئے, میں نے سوری بول دیا تھا اس لیے. اگر میں آپ کو قرآن آپ کی احادیث کے اسکرپچر سے ثابت کر دوں کیا کریں گے؟ یار آپ بہت ہی بد اخلاق آدمی سر ہے. میں اب دیکھیں میں نے میں پہلے صحیح کہہ رہا ہوں. کھول رہا ہے. دیکھیں میں نے پہلے آپ سے سوری کر دیا اس وجہ سے کہ میں یہ والے ٹاپک پر نہیں جانا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, میں نے اس لیے سوری کر دیا کہ چلو یار آگے چلتے ہیں, غلطی ہوگی, زبان سلپ ہو گئی, سلپ آف ٹنگ ہو گیا. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سوری سے کام نہیں چلے گا تو میں ثابت کر دیتا ہوں آپ کے اسکرپچرز کے تھرو کہ ایک بندہ نبی پاک کی قمیض میں پیچھے سے داخل ہوا. ٹھیک ہے, آپ پیچھے میری سے بات سنو, قمیض کے میری اندر بات. پیچھے سے داخل ہوا اور اس نے نبی پاک سے کہا نبی پاک کیا چیز حرام ہے, کہاں تک جایا جا سکتا ہے؟ نبی پاک نے کہا نمکین پانی آنے تک حلال ہے. اب نمکین پانی خود ہی سمجھ لیں, ایک بندہ اگر آپ کی قمیض کے اندر پیچھے سے گھس گیا ہے تو نمکین پانی کب نکلے گا؟ یہ حوالہ دیں اس کا, آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہو. الحمدللہ سر, یہی تو میں کہتا ہوں سر. حالانکہ میری سلپ آف ٹنگ ہو گئی تھی, لیکن آپ دیکھیں نا, آپ بھی باز نہیں آئے نا, اب مجھے کہاں سے کہاں لے گیا. ٹھیک ہے نا دیں نا, حوالہ دیں. سر. میں دکھا سر, مجھے حوالہ دینے کے لیے کھولنا پڑے گا نا والا. ہوا میں تو حوالہ نہیں نا پڑھا جا سکتا ہاں کہ پڑھا جا سکتا ہے. یہ دیکھیے, یہ سر یہ حوالہ یہ کوئی رنڈی کھا رہا ہے, حضرت یہ کوئی رنڈی کھا رہا ہے. ٹیم نہیں چلاؤ یار تھوڑی دیر, ڈونٹ رن دا میم. ہمارے پاس پاکستان سے بھائی آئے ہیں. اچھا جی, یہ جناب آپ کے پاس کتاب ہے المکتب شاملہ حدیث. ٹھیک ہے, نہیں کتاب بتائیں کون سی ہے, یہ تو ایپ ہے نا. سر یہ دیکھیں فہرستہ کتاب ہے منتدی التخریج و درستہ السانید. ٹھیک ہے, اور حدیث تفصیل دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں نہیں یہ یہ کیا صحیح کہتے ہیں حدیث, یہ صحیح حدیث ہے, یہ جو سر, کتاب ہے وہ صحیح آپ کتاب میرے پاس سرچ کر کے لے آئیے گا, صحیح ہے غلط ہے یہاں پہ انہوں نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ حوالہ صحیح ہے غلط ہے دیکھ لیجئے گا, میرے پاس آ جائیے گا. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو بھائی پڑھ دوں کہ کیا لکھا ہوا. اتھینٹک کتاب جو ہماری جو صحیح دیکھیں حدیث سے, بات سنیں, آپ کو دیکھیں اس طرح صحیح تو ہو کچھ یا بھی کتابوں میں لکھا کے آپ لے بھائی آئیں گے تو دیکھیں بات سنیں, کتابیں میں نے نہیں لکھی عربی, یہ آپ کی کتابیں ہیں نا, یہ میری تو نہیں ہے نا المکتب شاملہ, میری ویب سائٹ نہیں ہے نا, مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے. یہ جو کتاب ہے منتدی التخریج و درستہ السانید, یہ میں نے نہیں نا لکھی, مسلمانوں نے لکھی ہے نا, نہیں وہاں تو سے پڑھنے لگا ہوں. مسلمانوں میں آپ جیسے بھی جاہل ہو سکتے ہیں نا. تو سر ٹھیک ہے نا, جس نے لکھی اسے جاہل کہنا, میں پڑھ دوں آپ کو کہ لکھا کیا ہوا. نہیں یہ میں مانتا ہی نہیں ہوں, جب سیاہ سیتا سے تو نہیں ہے یہ کتاب. سر آپ نہ مانے, وہ میری نہیں ایڈٹ نہیں ہے, لکھا اس ہوا ہے طرح نا. سے کئی. اب یہ دیکھیں, آپ جو بات کر رہے تھے پہلے کہ علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے, ٹھیک ہے, جی 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 یہ جی اس حدیث کو میں بھی ضعیف مانتا ہوں.
جب میں اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں تو آپ پھر یہ سر آپ غلط نہ ہے. مانے، آپ حضرت خدیجہ کو میں 40 سال کا مانتے ہیں نا؟ بالکل مانتے ہیں. اوکے، مجھے اس کی سیدیت دکھا دیں جائیں. اس کا آپ بھی کو حوالہ میں 1,40,000 1,44,000 1,44,000 سال دیتا ہوں. حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال سیدی سے ثابت کر دیں. چلو اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں تو اوکے نہیں ہے نا، تو بس پھر میں نے اس لیے آپ کو سوری کہا تھا، تو اس سوری کو آپ کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے تھا، ورنہ میں چیز دکھا دیتا ہوں. کیا ہوگا دین میں نے کہا نا سلپ آف ٹنگ ہوا تھا، سوری کر دو یار، نہیں کرنا تو پھر یہ ہے. اس کو میں نے یہاں سے بولا تھا کہ آپ کے نبی یہ حرکت کر رہے تھے. اچھا اچھا اچھا، یعنی کہ اب بولو یا غلط بھائی، یہ کتابوں ضعیف سے آپ نہیں لکھا، دیکھو یہاں پہ ضعیف نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے. آپ اگر اس کو کہیں اور سے ضعیف ثابت کر دیں گے تو کر دیجئے گا. میں نے آپ کو ٹھیک ہے. کہا بھائی سلپ آف ٹنگ ہو گئی، آگے چلیں. چلو جی چلو. بڑی مہربانی، شکر الحمدللہ سر آپ کا. لے سر، اب واپس آتے ہیں. آپ کے پہلے جو نبی تھے ان اللہ نے بولا صرف 2 گروہوں کی کتاب دی گئی ہے. اللہ نے جنیرک سٹیٹمنٹ نہیں دی. اب مجھے آپ بتائیں کہ میں یہاں پہ کیا کروں؟ آپ کا اللہ مانتا ہی نہیں ہے کہ اس نے 1,40,000 پیغمبر بھیجے ہیں. میں کیا کروں؟ آپ کا اللہ ہی نہیں مان رہا. جو ادھر کے ارد گرد کے لوگ عرب لوگ تھے نا، ٹھیک ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، جو تو ہمیں ہاں کیسے پتہ لگے گا کہ 1,40,000 پیغمبروں میں سے کتنے پیغمبروں کو کتاب دی جب اللہ ہی نہیں مان رہا اس بات کو؟ پورے قرآن میں سے مجھے بتا دیں کہ اللہ نے 2 سے زیادہ کتابیں دی ہوں. کتاب تو 4 ہے نا ٹوٹل اسلام میں. چلیں آسمان میں 4 کتابیں، چلیں آپ کو میں 4 ہی مان لیتا ہوں. مجھے پورے قرآن میں دکھا دیں کہ 4 سے زیادہ کتابیں دی ہوں اللہ میاں نے. وہ دوسری جو تھے اقوام ان کو دی ہوں. وہی تو کہہ قرآن رہا میں ہوں، ذکر نہیں. قرآن سے ثابت کریں نا کہ اور کس قوم کو اللہ نے کتاب دی ہے الہامی. آپ منہ سے جب 10 دفعہ بول دیے کہ 4 الہامی کتابیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور کتاب آئی ہی نہیں بھائی. آپ تو منہ سے مان رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ 4 الہامی کتابیں ہیں، 5ویں تو ہے ہی نہیں. میری بات اب مجھے بتائیں کہ جب ہندوؤں کے پاس جب یہ نبی آئے، ان میں سے کسی کو کتاب نہیں ملی، رائٹ؟ کیوں نہیں ملی ہوگی جب ایک مخاطب سے آپ بات کے ہو تو رہی پھر ہے جب آپ جب دیکھیں، آپ میری پھر بات کیوں یہاں پہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صرف 4 الہامی کتابیں؟ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ثابت 4 ہے. ثابت 4 ہے قرآن کیونکہ سے بھائی ثابت، ہاں قرآن سے ثابت نہیں 4 بھائی، ہے. قرآن نے 4 سے زیادہ کا ذکر ہی نہیں دیا. تو یار اب مجھے وہ تو بتائیں قریش مخاطب مکہ جو میری تھے، بات سنیں، میری بات قریش مکہ جو تھے ان میں سے کس کو پتا تھا کہ 4 الہامی کتابیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عرب میں یہود ہے تھا کہ نہیں ہے تھے؟ ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں اچھا کہ عرب میں قریش یہود ہے مکہ تھے، کو، عیسائی ہے تھے، ہاں ہاں یہ تھے، بتاؤ مجھے. سنو، تو نہیں عیسائی نہیں تھے، ان کے بارے میں عیسائی نہیں تھے، عربیوں کو فارم. عیسائی نہیں ہاں تھے، جی. عیسائی نہیں تھے یہ وہاں. نجاشی کون تھا؟ نجاشی کون تھا؟ مجھے کیا پتا، ابرہا جو نصارہ کون ہوتے ہیں؟ نصارہ کون ہوتے ہیں؟ عیسائی ہوتے ہیں نا. کس نے کہا ہے؟ نصارہ تو عیسائی ہوتے کس ہیں. میں نے کہہ کہا رہا ہے؟ ہوں اوکے، مجھے وہ نصارہ دکھائیں، عربی میں عیسائیوں مجھے کو بولتے ہیں دکھائیں. بھائی. نہیں، کس نے کہا ہے؟ نا قرآن نے کہا ہے نا. ہاں قرآن نے قرآن کہا ہے. سے باہر نصارہ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. وہ عرب لوگوں کی لغت میں تھا نا. کس نے کہا ہے؟ قرآن سے کس نے کہا ہے؟ مجھے عرب لوگوں کی لغت میں ہاں قرآن جی. کے زمانے میں 7ویں سینچری کے اندر نصارہ کا لفظ دکھائیں کہاں ہے؟ یہ بھی حوالہ دینا پڑے گا. ہاں ہاں، کیونکہ یہ تو بہت بڑی گیم ہے قرآن کے اندر. قرآن نے جو ہے یہ کرسچنوں کو نصارہ کہہ دیا، حالانکہ نصارہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور سر عربی ایک ایک لفظ کے 700 لفظ ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اور عربی میں ایک ایک لفظ ایک کے سنیں عربی میں ایک لفظ کے جب 50,000 لفظ ہوں، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. سمپل سی بات ہے کہ ایک قوم ہے، اس کا ایک خاص نام ہے.
आपने उसका नाम ही चेंज कर दिया। नसारा अच्छा कौन है? मेरी हमारे बात मुताबिक सुनो, हमारे मेरी सुन बात ले। सुनो, जो अंग्रेज आए थे यहाँ पे, आए थे, उनको आप लोग फरंगी कहते हो? फरंगी? फ्र- फरंगी क्या फरंगी होता है? फरंगी कहते नहीं हो? फरंगी क्या होता है? ये लोकल लैंग्वेज है भाई। क्या होता है फरंगी फरंगी? लोकल, फरंगी क्या होता है क्या बताएं? होता है अंग्रेजों को नहीं फरंगी? कहते फरंगी। फरंगी, अच्छा चलो, हाँ गोरे नहीं हाँ कहते, उनको क्या पता हाँ, गोरे गोरे कौन है, क्या गोरे होता क्या? है? हाँ, उनको नहीं पता ना। मगर हम अगर सर गोरों की बात करेंगे, बरसगीर अब की सुनो, बात करेंगे, जब जवाब लो, गोरों की फरंगी जवाब लो, की बात। हाँ जी, जवाब लो। ये जी जो जी बोलो। लफ्ज है ना, ये है sarcastic वर्ड्स, जलील करने वाले लफ्ज, जो कि उनको समझ ना आए। फरंगी लोग, गोरे लोग, सो इट मीन्स कि आप उनको, अंग्रेजों को अंग्रेजी कहोगे या ब्रिटिशर कहोगे। आपको ब्रिटिशर कहना नहीं आता था, यहाँ पे पेंडुओं को बोलना नहीं आता था। ब्रिटिशर्स, देवर ब्रिटिशर्स, देवर हर ब्रिटिश। किसी हर किसी की आपको उन्हें अपनी, सुने सर, जवाब सुन ले फिर जवाब दीजिएगा। बीच में बोलने से आप मेरा आर्गुमेंट नहीं सुनेंगे मेरे भाई, तो जवाब बाबा जी का ठुल्लू देंगे। अच्छा, जब आप कहते हैं अंग्रेज, तो वो इंग्लिश को आपने अंग्रेजी बनाया, जब उर्दू में अंग्रेजी, क्योंकि इंग्लिश आपको कहना नहीं आता था, आपने उन्हें कह दिया अंग्रेज, वो इंग्लिश हाँ से निकला है अंग्रेज। अब हाँ, बात यह है कि आपने नसारा कहा, नसारा का मतलब क्या है, समझाएं मुझे। ईसाई लोग, किसने कहा है? शायद उनकी जो, जैसे हम अंग्रेज परफेक्ट, अंग्रेज बोलते हैं शायद, शायद सुने सुने सुने, शायद मक्का वाले उनको, क्रिश्चियनों को नसारा। नसारा कह रहे हैं, राइट? हाँ परफेक्ट। बिल्कुल। अब मुझे ये दिखाइए कि किसी भी और जगह पे नसारा कहा गया? नहीं कहा गया। हिस्ट्री, आपको पता है कि कुरान की इस बकवास के ऊपर, सॉरी टू से दैट लैंग्वेज, सर जी बिल्कुल पूरे यार। हिस्टोरियंस ने इसके ऊपर रिसर्च की है। हिस्टोरियंस ने, वो कहते हैं भाईजान ये क्रिश्चियन नहीं थे, कौन लोग थे पता नहीं, तो लिहाजा नसारा का किसी को नहीं पता। दूसरा आपने कहा ईसाई लोग, भाईजान ईसाई कौन कहता है क्रिश्चियंस को कुरान के अलावा? ईसाई हम कहते हैं ना क्रिश्चियन को। हाँ, मुसलमानों के अलावा कौन ईसाई कहता था? कौन कहता था बताएं? यही तो पूछ रहा हूँ, जब बताइएगा। मैं कहता हूँ यार, सब कहते हैं, हम लोग कहते हैं, पर नहीं इसकी कोई नहीं, क्योंकि कुरान की वजह से कहते हैं ना। ईसा, आपने आपने उस बंदे का नाम चेंज कर दिया, ईसा कर दिया, ईसा से आपने ईसाई निकाल लिया, जबकि पूरी दुनिया में ईसाई लफज था ही नहीं, ईसा लफज था ही नहीं। आपने उनके भगवान का नाम ही चेंज कर दिया। आपने नहीं। क्रिश्चियंस के भगवानों का नाम ही चेंज कर दिया, उनके तो भगवान को एक तो प्रॉफिट बना दिया, ये उसके कोई बाद गुनाह आपने है? उसका नाम भी बदल दिया। ये कोई गुनाह है? मुझे ये बताएं कि नाम अपने तौर पे लेना, जैसे भाई अब आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या? आपके अब्बा जनरली जी ने आपका नाम क्या रखा था? बिलाल। बिलाल। सर मैं आपको जिमी 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 बुलाना शुरू कर दूं? तो निकनेम होते नहीं है नहीं, मैं आपको यार? जिमी जिमी मेरी मेरी जिमी जिमी मेरी जिमी 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 जंप जंप जिमी जंप जिमी जंप जंप। सर भाई मेरी हेलो मेरी सर, मेरी बात बात सुने। नहीं देखें, मेरी भी तो सुने आपके यार। आपके मे, कुरान ने, सुन लीजिए ना, जवाब पहले पूरा आप सुन लीजिए, समझे इस मेरी बात। बात सुने, मेरी बात सुने। जर्मनी को अरब लोग क्या बुलाते हैं? चले बताएं। जर्मनी, सर अल्बानिया कहते हैं उनको, ठीक है? जर्मनी सिर्फ पुराना नाम था, हेलो, वो पुराना नाम हाँ था। जी। आज अब क्या? अरब लोग उसको जर्मनी ही कहते हैं। अच्छा, और चीन ठीक को है, क्या कहते हैं? चीन, चीन को चीन ही कहते हैं, चाइना चीन, और क्या कहते हैं? ओ भाई, शीन लफज ही नहीं है अरब में। अरे चे तो भाई लफज ही। इसी तरह पाकिस्तान को पाकिस्तान को पाकिस्तान क्या कहते कहते हैं। हैं? हाँ, पाकिस्तान पाकिस्तान के को भाई। हर पाकिस्तान क्योंकि हर पी नहीं है ना, हर देखिए, लेकिन वो चीन ही है रहेगा। अब मुझे बताइए ओ कि भाई, चीन रहेगा, जिसको, मगर एक बंदे की जबान होती है, उसके मुताबिक चलना पड़ता है उसको। अरे भाई तो नाम चेंज नहीं ना होता, नाम चेंज नहीं ना होता।
अब मुझे बताएं ईसा का असल नाम क्या था? यसू था। उनकी यशुआ। अब यशुआ को अरबी में लिखो जरा, क्या लिखा जाएगा? कोई ऐसा हरफ है इसके अंदर जो अरबी लैंग्वेज में ना हो? यशुआ तो यशुआ लिखा जा सकता है। एग्जैक्टली। अब मुझे बताएं कुरान ने चेंज क्यों किया? हो सकता है उनका असल नाम ईसा ही हो, इन लोगों ने ओके, बदला हो। फिर आप साबित कर दें कि असल नाम ईसा ही हो। कुरान बाग में लिखा है अच्छा जिमी जिमी सुनो, इसका मतलब ये है कि 700 साल से उसको यशुआ कहा जा रहा है। मोहम्मद तकरीबन 680 690 के अंदर किसी टाइम पे उसने अपना कुरान दिया, राइट? अपना तकरीबन कुरान नहीं दिया 700 भाई। साल से अपना कुरान ही दिया ना, उसकी क्या है ना, किसी और ने तो नहीं दिया ना। अल्लाह से आया, जहां से भी आया दिया तो उसी ने है ना। हाँ हाँ हाँ, तो भाई 700 साल से उसको यशुआ बोला जा रहा है, आपने आगे ईसा बना दिया कैसे? आपको किसने कहा यशुआ बोला जा रहा है? ये भी साबित करें ना। क्योंकि हर किताब में यशुआ लिखा हुआ है ना। नहीं, हाँ अरबी किताबों से साबित करें। ओके, मुझे आप दिखा दें अरबिक मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ये जो है आपकी तोरा और इंजील। कुरान के बाद 232 सालों के बाद सबसे पहले अरबी में ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि उससे पहले अरबी एक ऐसी लैंग्वेज ही नहीं थी कि उसके अंदर तौरात और जबूर को ट्रांसलेट किया जाए। इट वॉज अ लैंग्वेज ऑफ द बदुअन्स, अनपढ़ जाहिलों की जुबान थी। जब आपके मोहम्मद साहब के मरने के बाद लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हुआ, सारा कुछ हुआ, तो सबसे ओल्डेस्ट अरबिक ट्रांसलेशन ऑफ द तोरा एंड इंजील जो है वो 832 के अंदर ली। उस कोडेक्स का नाम है सीरियाइक कोडेक 152, जो कि 832 में लिखी गई है। इससे पहले कोई भी अरबिक स्क्रिप्चर है ही नहीं तौरात और इंजील का। ले दे दें आप, लिहाजा उसको यशुआ ही बोला जा रहा था। उससे पहले आपके पास जर्मन ट्रांसलेशन है, उससे पहले आपके पास ग्रीक ट्रांसलेशन है, उससे पहले आपके पास भाई भाग गया फिर से। यार ये लोगों को पता नहीं है कि इनका बेवकूफ हो रहा है यहाँ पे। ये बात क्या करेंगे हमारे साथ? दो बंदे बैठे हुए हैं और बात करने आए हैं, और दो बंदे जो हैं वो ऐसी हुज्जत दे रहे हैं कि जो कि डिफेंड नहीं कर सकते। पता नहीं कहां से आ जाते हैं यार ये लोग। यार बड़ा जबरदस्त डिस्कशन चल रहा था एडम साहब, लेकिन वक्त भी काफी तवील हो चुका है। अरे 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 स्ट्रीम तवील चल चुकी है, 9.25 घंटे हो चुके हैं। मैराथन स्ट्रीम हो गई है। अरे बेहतरीन बेहतरीन, नहीं बड़ा अच्छा यार, बड़ी अच्छी चीज हाँ, थी। डिस्कशन अरबों का अच्छा चल कुरान रहा है। था भाई, बढ़ के भी नहीं और अच्छे से बात कर रहे थे। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।